السلام علیکم۔ لوفر بائے آمنہ اقبال احمد، ایپیسوڈ 3۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ بھیگا بھیگا سا موسم بے انتہا حسین ہو رہا تھا۔ سفید بگلا سے بادل پورے آسمان کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ سدا بہار پائنز پہاڑیوں کو ڈھانپے بادلوں میں تحلیل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ مست خرام ہوا درختوں کے پتوں میں سرسرا رہی تھی۔ سامنے پانی آبشار کی صورت میں چاندی کی طرح چمکتا مخصوص شور سے نیچے ندی میں ایک تسلسل سے گر رہا تھا۔ کل اس کی چھٹی تھی۔ کالج میں کام اگرچہ آج کل زیادہ ہوتا تھا، امتحان بالکل قریب تھے، مگر چھٹی کے باعث ذہن کا بوجھ ضرور کچھ ہلکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس آرام چیئر پر نیم دراز تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ٹیرس پر جا کر موسم سے لطف اندوز ہو۔ ٹیرس بنایا ہی اسی لیے گیا تھا، اس کی خواہش پر، اسی کے لیے ہی۔ ماما بھی 2 بار آ کر اسے باہر جا کر بیٹھنے کی تاکید کر چکی تھیں۔ خود وہ آج پھر اس کی پسندیدہ مخصوص ڈش بنانے میں مصروف تھیں، اور پھر ایسے موسم میں کمرے میں مقید رہنا قدرت کی لازوال خوبصورتیوں کی توہین بھی تھی۔ مگر کل کے حادثے کے بعد جانے کیوں اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ٹیرس پر جا کر بیٹھے اور پھر اس کا سامنا ہو۔ اس نے جب بھی اسے دیکھا تھا ضرور کچھ کر گزرا تھا۔ پھر آج کیسا اچھا موڈ تھا واک کرنے کا، غارت کر دیا کم بخت نے آ کر۔ وہ غصے میں کھولتی سوچتی گئی، کوئی حل بھی تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ باپ سے شکایت کر کے بھی دیکھ لیا تھا، بابا جان گھر پر ہوتے تو یقیناً وہ یہ سب نہ کر پاتا، مگر بابا جان، ان کے آنے میں تو ابھی پورے 2 ماہ تھے۔ عمر کے تقاضے سے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ سے وہ پہلے بھی 2 4 ہوئی تھی، مگر اس کے تیور ہی دیکھ کر دوبارہ کسی نے جرأت نہیں کی تھی۔ اور یہ آدمی تو جیسے پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا، نہ ڈانٹ کا اثر ہوتا تھا نہ دھمکی کارگر ہو رہی تھی۔ وہ پریشان سی بستر پر پڑ رہی۔ آج وہ ٹیرس پر بھی نہیں گئی۔ ٹیرس پر بیٹھ کر موسم ارد گرد کے مناظر سے لطف اٹھانا اس کا روزانہ کا معمول تھا، محبوب ترین مشغلہ تھا۔ کیا بات ہے بیٹی؟ ماما اندر آئیں۔ اسے واپس آتے دیکھ کر دریافت کرنا ضروری سمجھا۔ تم گئی نہیں صوفیہ بی بی کے گھر؟ بس یوں ہی ماما، جانے کیوں وہ ماما کو نہ بتا سکی۔ پہلے دن انہیں یہ ضرور کہا تھا کہ وہ اسے اچھا نہیں لگتا اور ماما کو اسے منہ نہیں لگانا چاہیے، مگر اس کے بعد معلوم نہیں کیا بات تھی، وہ مزید ماما کو کچھ نہ بتا سکی۔ کیسے کہتی کہ وہ کن نظروں سے اسے تکا کرتا ہے، کیسی کیسی معنی خیز نظریں ہوتی ہیں اس کی، اور یہ کیسے کہہ دیتی کہ آج اس نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا۔ شاید یہ اپنی باتیں ہوتی ہیں، پرائیویٹ سی، جو کسی کو بتائی نہیں جا سکتی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ اس میں اس کی مرضی شامل تھی، بلکہ یہ تو کچھ سبکی سی تھی اس کی، اور آج کیا گارنٹی تھی کہ وہ کچھ نہیں کرے گا، جانے کیوں۔ وہ اس سے کچھ خائف سی رہنے لگی تھی، شروع میں تو نہیں، البتہ بعد میں کچھ دن قبل سے۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی گھبرا سی جاتی، اگرچہ گھبرانے کی کوئی ایسی بات نہ تھی، نہ اس سے ڈرتی تھی، نہ ہی ایسی کوئی گئی گزری تھی کہ وہ اس کا کچھ بگاڑ لیتا، مگر پھر بھی جانے کیا تھا۔ وہ بولڈ خاصا تھا، حرکتیں بھی ایسی کرتا، باتیں بھی کہ اسے پکڑا نہیں جا سکتا تھا، کم از کم سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، شاید مدبر سی، باروب سی۔ کتنا تضاد تھا اس کی حرکتوں میں اور اس کی شخصیت میں۔ بی اے میں مسلسل فیل ہو رہا تھا، عین لوفروں والی حرکتیں کرتا تھا، مگر پھر بھی اگر منہ سے چپ رہے، ہاتھ پاؤں نہ ہلائے تو شخصیت ضرور متاثر کن تھی۔ تم اس کی شخصیت سے متاثر نظر آتی ہو، کالی صوفیہ معنی خیز انداز میں کہہ رہی تھی۔ اوفو پلیز صوفیہ، میں نے صرف بات کی ہے، ایک حقیقت کہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایسی لوفروں والی حرکتوں اور گنڈوں والی باتوں کے بعد وہ تمہیں برا ضرور لگنا چاہیے۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے؟ تم کہتی ہو وہ بی اے میں مسلسل فیل ہو رہا ہے، اور یہی میری کمزوری ہے۔ میں نالائق انسان ایک لمحے کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہے وہ فیل نہ ہوتا رہتا تو تم اسے برداشت کر لیتی؟ شاید سوچ لیتی کچھ، وہ شرارت سے بولی۔ اور اب نو ویکینسی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، تو تمہارے لیے کوئی ایسا لڑکا ہونا چاہیے جو فیل کبھی نہ ہوا ہو۔ اول تو میں نے اس پہلو پر کبھی سوچا نہیں، لیکن اگر کبھی سوچنے کا اتفاق ہوا بھی تو یہ میری پہلی شرط ہوگی، اس نے سچائی سے کہا۔ تو اس بار اسے نقل وقل دلا دو، پاس ہو جائے گا۔ اب گاڑی نکل چکی ہے، میری کتاب میں فیل ہونا لکھا ہی نہیں۔ ہیر ہیر، صوفیہ نے تالی بجائی تھی۔ پھر اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ قدرے توقف کے بعد وہ پھر بولی تھی،
میں نے تمہیں اس کی عجیب و غریب حرکتیں بتائی ہیں، کوئی سفارش نہیں مانوں گی۔ تو پھر اتنے لمبے چوڑے تمہید کا مطلب؟ بھائی پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے یا تمہاری دوست پر جو بیت رہی ہے اس کی تفصیل ہی بتائی ہے، آگے کیا ہوگا؟ تمہیں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ دبلا ہونا تمہارے ذمے۔ بس پلیز صوفیہ، مذاق ختم۔ اس کی حرکتیں لوفروں والی ہیں اور اس کی شخصیت اس کے حرکات کی تردید کرتی ہے۔ میں یہی کہنا چاہتی تھی اور بس۔ ہو سکتا ہے اس کی یہ حرکتیں غیر ارادی ہوں، تمہیں دیکھ لیتا تو سقراط بھی عقل کھو دیتا۔ صوفیہ کہنے لگی، وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور اسی وجہ سے یہ سب کر رہا ہے۔ کیا کہنے ہیں پسند کے بھی؟ اگر ایسا ہی ہے تو کوئی معقول طریقہ اختیار نہیں کر سکتا؟ کوئی ڈیسنٹ طریقہ؟ وہ تو بعض اوقات ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ بس بالکل تھرڈ کلاس عاشقوں کی طرح، اور پھر فیل شدہ عاشق کی میں قائل نہیں۔ یہ بحث اب ادھر ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ فیل ہو گیا تو کیا ہوا؟ کتنے ہی لوگ فیل ہوتے ہیں، پھر آخر کار پاس ہو کر اچھی پوسٹ پر لگ جاتے ہیں۔ بعد میں کون پوچھتا ہے کہ پڑھائی کے دوران کیا حال تھا؟ دیکھا تو اس کی ظاہری پوزیشن کو ہی جاتا ہے۔ مجھے اچھی پوسٹ اور ظاہری پوزیشن نہیں چاہیے، ایک بریلینٹ انسان چاہیے اور بس۔ تو یہ بیچارہ مفت میں ہاتھ پیر توڑ رہا ہے؟ یقیناً۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے خائف تھی۔ اسے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ پھر یہ حرکتیں، معنی خیز نظریں، یہ سب کیا تھا؟ مذاق شاید؟ کیا وہ اس قابل تھی کہ اس کے ساتھ مذاق کیا جائے؟ اس کا مطلب تھا وہ کچھ سمجھتا تھا اپنے آپ کو اہم چیز غالباً۔ وہ بڑبڑائی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈی سی کا بیٹا ہوگا تو اپنے لیے یوں چھپ کر بیٹھ جانا اسے اپنی شکست معلوم ہوگی۔ اٹھ کر اس نے منہ ہاتھ دھوئے، ڈریسنگ روم میں جا کر وارڈروب کھولا، خوبصورت لال رنگ کے کمونوں پر نظر پڑی۔ یہ پچھلے سال بابا جان اس کے لیے جاپان سے لائے تھے۔ اس نے وہی نکال لی۔ ڈریس اپ ہو کر اس نے سنہرے خوبصورت بال کھلے چھوڑ دیے۔ پاؤں میں سرخ جرابیں پہن کر اس نے نرم سے چپل پہنے اور اعتماد سے چلتے کمرے کا دروازہ کھول کر ٹیرس کی طرف قدم بڑھا دیے، اور پوری سپیڈ سے انڈین سنگر چیخ اٹھا، جیسے اس کے باہر نکلنے کا تو منتظر تھا۔ ساتھ میں اس نے دیکھا ٹیرس سے چند ہی قدم پر سبزیوں کی کھیتیوں میں وہ ٹیپ ریکارڈر کے قریب کھڑا گانے کے بول کے ساتھ ساتھ ہاتھ ہوا میں لہرا لہرا کر ایکٹنگ کیے جا رہا تھا۔ جانے کیوں وہ بکھلا سی گئی، اتنے قریب سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ عجیب مضحکہ خیز سی ایکٹنگ کیے جا رہا تھا۔ ایک پل کو تو اس کا جی چاہا واپس بھاگ جائے، اور اس نے واقعی روح واپس موڑ لیا۔ قدم بڑھایا ہی تھا کہ گانے کے بول بدل گئے۔ جھٹک کے دامن چلی ہو تن کے، وہ شکست ماننے کو تیار نہ ہوئی، رخ موڑے موڑے ہی بجائے کمرے کے قدیم حویلی کے سیب کے باغ کی طرف ریلنگ کے پاس جا کر رک گئی۔ ٹھہر گئی ہو کیوں؟ دو قدم پہ جا کے خبر ہے مجھ کو ہے پیار تجھ کو۔ اوہ، آج کس انوکھے طریقے سے اس نے اسے آن گھیرا تھا۔ گانے کے بول پھر بدل گئے۔ الفت نہ سہی، نفرت ہی سہی، اس کو بھی محبت کہتے ہیں۔ تو لاکھ چھپائے بید مگر ہم دل میں سمائے رہتے ہیں۔ تو اس نے مختلف گانوں کے چیدہ چیدہ بول ٹیپ کرائے تھے۔ وہ انجان سی بنی اس کی طرف پیٹ کیے سامنے سیب کے درختوں پر نظریں جمائے کھڑی رہی۔ اندر واپس جا کر اپنی شکست مان لینا اسے کسی طور منظور نہ تھا۔ کھلی پلک میں جھوٹا غصہ، بند پلک میں پیار، کہنا بھی مشکل، رہنا بھی مشکل۔ جانے کیوں اس کی اس اوٹ پٹانگ حرکت پر اسے ہنسی آنے لگی۔ وہ یقیناً ان بولوں کے ساتھ بھی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ وہ دیکھ تو نہیں رہی تھی، مگر اس سے یہ امید ضرور رکھتی تھی۔ میرے پاؤں میں گھنگرو باندھ لے، تو میری چال دیکھ لے۔ اچانک کی سپیڈ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی اور اس کا رخ غیر ارادی طور پر اس کی طرف پھر گیا۔ اوہ، وہ اپنی ہنسی پر قابو نہ پا سکی۔ کمر میں کس کر سکارف باندھے وہ بڑے زور سے ٹھمکا لگا رہا تھا۔ اسے یہ کھیل خاصا دلچسپ معلوم ہوا۔ اطمینان سے رخ اس کی طرف کر کے وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا کیا بگاڑ رہا تھا؟ خود ہی کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ میں تیرے پیار میں کیا کیا نہ بنا دلبر، جانے یہ موسم، جانے یہ موسم۔ اب پھر وہ اس کی طرف اشارے کر رہا تھا۔ تیرے بھی دل میں آگ اٹھی ہے چاک، زبان سے چاہے نہ کر اقرار۔ اس نے قریب بندھے دمبے کو اس طرح سہلا سہلا کر رفیع کے ساتھ سر ملایا کہ کیا دلیپ نے اپنے گھوڑے کو سہلاتے ہوئے رفیع کا ساتھ دیا ہوگا۔ خدایا، کیا چیز ہے یہ آدمی! اسے پھر ہنسی کا دورہ پڑا۔
تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے۔ اس کی ایکٹنگ اتنی عجیب تھی اور نظریں اتنی معنی خیز کہ وہ ساری ہنسی بھول بھال گئی۔ دھیرے سے چلتی کمرے کی طرف بڑھی۔ بول پھر بدل گئے تھے۔ کمرے میں آ کر وہ آرام چیئر پر ڈھیر ہوگی۔ کیوں ہم سے خفا ہو گئے اے جانے تمنا، بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ فل سپیڈ سے گانے کی آواز آنے لگی، پھر یکلختی جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ کھلی کھڑکی میں سے اس نے دیکھا، ٹیپ ریکارڈر ہاتھ میں لیے، کوٹ کندھے پر لٹکائے، وہ اپنے برآمدے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ایک گہری تھکی سی سانس لی۔ کیسے کیسے بول اس نے ٹیپ کرائے تھے، یقیناً اسی کی خاطر یہ ساری تردد کی تھی۔ پھر وہ اس عجیب سے اتفاق پر حیران بھی ہوئی کہ اس نے کمونو بھی پہن رکھی تھی اور اس کا پہلا گانا بھی یہی تھا۔ پھر وہ مڑ کر آنے لگی تو گانا اس کے حسب حال تھا۔ باقی تو خیر، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھر ہنس دی۔ کیسی عجیب عجیب مضحکہ خیز حرکتیں کرتا ہے یہ آدمی۔ چند دن قبل بھی اس نے اسے کمونو پہنے دیکھا تھا، اس کے بعد ہی شاید یہ گانا ٹیپ کرایا تھا۔ شائی کو یہ سب اچھا نہیں لگا تھا، مگر اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں پر اب بھی ہنسی آ رہی تھی۔ پھر دوبارہ ٹیرس پر نہیں گئی، وہ حد سے بڑھ رہا تھا اور وہ واقعی آہستہ آہستہ ہمت کھو رہی تھی اس کا سامنا کرنے کی۔ وہ شام اس نے جیوز کی پی جی ووڈ ہاؤس پڑھتے پڑھتے گزار دی تھی۔ کھانا کھاتے ہی وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ آج اس کا سونے کا موڈ ہو رہا تھا۔ کل چھٹی تھی، چاہتی تھی جلدی سو جائے اور صبح دیر تک سوتی رہے۔ کالج میں بھی آج بہت تھک گئی تھی۔ بریک کے بعد کوئی کلاس نہیں ہوئی تھی اور وہ تمام وقت ٹینس کھیلتی رہی تھی۔ ٹانگیں تھک کر چور ہو گئی تھیں۔ لائٹ آف کرتے ہوئے وہ نرم گرم بستر میں گھس گئی اور منٹوں میں ہی نیند نے آ لیا۔ یک بارگی سرہانے رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کوٹھی کے نچلے حصے میں بابا جان کا ٹیلی فون سیٹ ہوتا تھا، وہ انہی کے لیے مخصوص تھا۔ اس کے لیے اور باقی پرائیویٹ کاموں کے لیے بابا جان نے اوپر ایک سیٹ لگوا دیا تھا جسے وہ اپنے ہی بیڈ روم میں رکھا کرتی تھی۔ یس، شائی اسپیکنگ، نیند سے بوجھل آواز میں بولی۔ اوہ، آپ سو رہی تھیں؟ کسی مردانہ آواز نے نہایت رومانٹک انداز میں آہستہ سے دریافت کیا۔ کس سے بات کرنی ہے؟ وہ تند لہجے میں بولی۔ آپ سے۔ لہجہ بہت آہستہ اور مزید رومانوی ہو گیا۔ کیا نام ہے؟ کچھ نہیں، اسی لہجہ میں جواب ملا۔ تو بند کر دیں؟ ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ جانے پھر کون کم بخت ہے، ذرا نمبر ہاتھ لگ جائے اور عورت کی آواز سنائی دے جائے، بس پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اسے کوستی، پھر خوبصورت نرم لحاف میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر نیند کی کوشش میں کروٹیں بدلتی رہی، مگر جلد ہی آنکھ لگ گئی۔ ٹرن، پھر گھبرا کر جاگ اٹھی۔ ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، آپ جاگ رہی ہیں اب تک؟ وہی عاشقانہ مدھم آواز ابھری۔ شٹ اپ! اس نے فون بند کر دیا۔ ابھی لیٹ کر لحاف اپنے اوپر ٹھیک کیا ہی تھا کہ پھر گھنٹی بج اٹھی۔ اسٹوپڈ! وہ بڑبڑاتی ہوئی پھر بستر میں بیٹھ گئی۔ ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، بالکل خاموشی سے بولی کچھ نہیں۔ ہیلو! وہی آواز آئی، بہت آہستہ سے۔ وہ خاموش رہی اب بھی۔ ہیلو، بات کیجیے نا۔ ہیلو، دیکھیے، آپ کی سانس کی آواز مجھ تک آ رہی ہے اور آپ نہیں بول رہی ہیں۔ شائی کو سخت کراہت آئی، مگر جواب اب بھی نہیں دیا۔ ہیلو! اسی آواز نے بالکل مدھم سی سرگوشی کی اور اس کا دل چاہا وہ سامنے ہو اور وہ اس کا منہ نوچ لے۔ ہیلو، مجھے پہچانا آپ نے؟ وہ چونک اٹھی۔ وہ پہلی بار نارمل آواز میں بولا تھا اور اس کی آواز کچھ جانی پہچانی سی تھی، مگر وہ اب بھی چپ رہی۔ ہیلو، بات کیجیے نا، ناراض ہیں کیا؟ میں تو آپ کے لیے کیسے کیسے ڈرامے کھیلتا رہتا ہوں اور آپ ہیں کہ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی۔ اوہ، تو آپ ہیں! اس کے منہ سے نکلا اور ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے بعد کئی رنگ ہوئے مگر اس نے ریسیو نہ کیے۔ رات 12:30 بجے تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ تنگ آ کر اس نے پلگ ہی نکال دیا اور پھر پہروں اسے نیند نہ آئی۔ پر ایک بات ضرور تھی، شروع میں جب اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے، وہ غصے سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اس سے کچھ عرصہ قبل بھی کوئی بار بار فون کر کے اسے تنگ کیا کرتا تھا، اس سے بھی اس نے کھرے جواب دیے تھے اور پھر اس نے واقعی دوبارہ ایسا کرنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ آج عرصہ بعد ایسا ہوا تھا، پھر اس کا خون کھولنے لگا تھا، مگر جوں ہی اسے معلوم ہوا یہ ڈی سی کا بیٹا ہے، اس کا غصہ جاتا رہا تھا۔
بلکہ جانے کیوں اسے تو یہ بھی اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں میں سے ایک لگی تھی۔ ساتھ میں کچھ اطمینان سا بھی ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، بہرحال اس کا پڑوسی تھا، جو تنگ تو ضرور کرتا تھا مگر تھا بے ضرر قسم کا۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اگر وہ اسے کھرے جواب دے بھی دیتی، بلکہ دے بھی چکی تھی، تو اسے کیا خاک اثر ہونا تھا؟ وہ بھلا کسی دھمکی یا ڈانٹ کی پرواہ کرتا تھا؟ اس کا سراپا اس کی نظروں میں گم گیا۔ لمبا قد، چوڑے شانے، مسحور کن شخصیت، کیسی زبردست پرسنالٹی پائی تھی اسے لوگوں کی کہی ہوئی بات کہ شخصیت سے ہی انسان کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے سراسر غلط لگی۔ اس کی شخصیت پر تو بڑے بڑے دھوکہ کھا سکتے تھے، ایسی ڈیشنگ پرسنالٹی تو کم ہی لوگوں کے نصیب میں آئی ہوگی۔ سوچتی ہوئی وہ آخر کار سو ہی گئی۔ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ دل چاہتے ہوئے بھی وہ 2 دن سے ٹیرس پر نہیں جا رہی تھی۔ اسے تو اس جگہ سے عشق تھا۔ شام کے وقت کسی اور جگہ بیٹھتی تو اسے بے چینی سی ہونے لگتی۔ برف پڑنے کی البتہ اور بات تھی، تب ضرور مجبوری ہوتی اور وہ سردیوں کی منجمد شامیں اپنے کمرے میں پڑی پڑی جلتی ہوئی لکڑیوں کے آگے بیٹھ کر گزارا کرتی تھی۔ مگر آج کل اتنی بے حد حسین رنگین شامیں وہ کیوں کر اندر کمرے میں بند رہ کر گزار سکتی تھی؟ کوٹھی کے سامنے کی طرف نہ ایسا سکون میسر تھا، نہ ہی اطراف اتنے حسین تھے۔ پھر نوکر چاکر، آنے جانے والے لوگ ہوتے تھے، پرائیویسی بالکل نہیں ہوتی تھی۔ مگر اس طرف وہ بھی تو اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ ماما موجود ہوتی تو پھر کچھ نسبتاً ٹھیک رہتا تھا، مگر ماما بھی ہر شام ضروری نہیں تھا کہ فارغ ہوں اور اس کا مکمل ساتھ دیں۔ اسے پچھلے دن یاد آ گئے جب یہ ڈی سی ابھی نہیں آیا تھا، کتنا سکون ہوتا تھا، اور اب وہ محسوس کر رہی تھی کہ اب وہ مزید اس کا سامنا نہ کر سکے گی۔ وہ جو آپے سے باہر ہو رہا تھا، اخلاق کے تمام حدود پھلانگنے پر تلا نظر آ رہا تھا۔ آج تیسرا دن تھا اسے کمرے میں نظر بند ہوئے۔ گھبرا کر اس نے صوفیہ کو فون کر کے بلایا، کچھ گپ شپ ہی ہو جاتی، اور پھر اس کے آنے تک وہ تیار ہونے لگی۔ سفید اور نیلے رنگ کا گرم چیک سوٹ پہن کر اس نے نیلے شفون کا دوپٹہ لیا اور نیلا ہی پوری آستین کا سویٹر پہن لیا۔ نیلی جرابیں پہن کر سفید بوٹ پہنے، بالوں کی ڈگلی سی چوٹی بنائی، فریش ہونے کے لیے لباس پر یوڈی کلون کی سپرے کی، اور آرام چیئر پر نیند دراز ہوتے ہوئے پاس رکھا رسالہ اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگی۔ آج پھر اس کا ٹیرس پر جا کر بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہیلو شائی، صوفیہ اچانک ہی نمودار ہوئی۔ ہیلو صوفیہ، وہ رسالہ رکھتے ہوئے خوش ہو کر بولی۔ بور ہو رہی تھی کیلی، سوچا تمہیں بلا لوں، باتیں کریں گے، بوریت جاتی رہے گی۔ ہاں، میرا بھی دل چاہتا تھا تمہیں اپنا نیا سوٹ دکھاؤں، سو پہن کر ہی آ رہی ہوں۔ وہ ارد گرد گھومتے ہوئے شرارت سے اسے سوٹ کے مختلف زاویے دکھاتے ہوئے بولی۔ بیوٹیفل، بہت سمارٹ لگ رہی ہو اس میں۔ اب بناؤ نہیں، بتاؤ بلایا کیوں تھا؟ وہ کھڑے کھڑے بولی۔ بتا تو دیا، بور ہو رہی تھی۔ اتنے زندہ دل پڑوسی ہوں اور لوگ بور ہو جائیں، میں نہیں مانتی۔ اور شاہی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ بتاؤ نا، ٹھیک ٹھیک بھئی، تم آخر کہلوانا کیا چاہتی ہو؟ کہہ تو دیا ہے بور ہو رہی تھی، یہ کافی نہیں ہے، اور ٹیرس پر جا کر بیٹھیں، ماما سے کہو مزیدار سی چائے پلائیں، اور پھر چائے پیتے پیتے میں تم سے مطلب کی بات اگلوا لوں گی۔ ٹیرس پر بیٹھنا کیا ضروری ہے؟ شام میں یخ ہو رہی ہیں، یہیں بیٹھتے ہیں۔ تم تو کہا کرتی تھی یخ منجمد کر دینے والی شامیں ہوں، بادل ہوں اور تم ہو۔ میں تو اب بھی یہی کہتی ہوں۔ اسے تو عشق تھا ایسے ماحول سے، اس کا جی للچایا، مگر آج یہی ٹھیک ہے۔ وہ پھر کترانے لگی۔ نہیں، اور بالکل نہیں۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے زبردستی ٹیرس پر کھینچ لائی۔ آج خلاف معمول آسمان صاف تھا، ہوا خنک تھی، سبزہ نکھرا ہوا، پہاڑ دھلے دھلے، اور ندی کا پانی مغرب کی طرف جاتے سورج سے سونے کا رنگ چرائے لیے جا رہا تھا۔ دونوں لوہے کی تار کی سفید سبک کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ بہت دنوں کے بعد سنہری دھوپ آنکھوں کو بلی لگ رہی تھی۔ تمہارا وہ نظر نہیں آ رہا؟ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد صوفیہ اپنے مطلب پر آئی۔ تمہارا وہ ہوگا نا؟ میری ایسی قسمت کہاں؟ اب وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ قسمت اسے ڈھونڈتی پھرے۔ اس کا سراپا اس کی نظروں میں گھوم گیا اور اسے اپنی بات میں کچھ غیر صداقت سی نظر آئی، مگر وہ نظر نہیں آیا۔ صوفیہ پھر بولی، پلیز نام نہ لو ورنہ شیطان کی طرح حاضر ہو جائے گا۔ تمہیں دیکھتے ہی نکل آتا ہوگا بل سے۔ بل سے نہیں نکلتا، وہ تو بہت دھوم دھڑکے سے نکل کر آتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ایسی ویسی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے،
صوفیہ معنی خیز انداز میں بولی۔ تم کچھ بھی کہو، حقیقت اپنی جگہ ہے، کبھی دیکھ لو گی اپنی آنکھوں سے۔ میں نے اتنا بولڈ شخص آج تک نہیں دیکھا۔ باپ سے شکایت بھی کر دی، ڈانٹ بھی پڑی، مگر اسی شام وہی کا وہی تھا، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر۔ اوہ اوہ دیکھو وہ تو نہیں! صوفیہ اچانک کے بالکل سامنے مرمری برآمدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وہی ہوگا، اس نے رخ موڑے بغیر کہا، مگر دل بلا شبہ بے ترتیب ہو کر دھڑک اٹھا تھا۔ مگر ایک ہاتھ میں پتنگ دوسرے میں ڈوری ہے، پیچھے پیچھے ایک اور بھی لڑکا ہے۔ صوفیہ کچھ حیرت سے بولی۔ بس وہی ہے، وہی آگے آگے رہتا ہے، دوسرا بیچارہ تو بہت شریف ہے، اپنے برآمدے سے کبھی ایک قدم بھی اس طرف نہیں بڑھایا، یہی اچھلتا کودتا رہتا ہے، بس چلے تو ریلنگ ہی پھلانگ کر آ جائے۔ وہ پیچھے دیکھے بغیر آہستہ آہستہ کہتی گئی، خائف سی، سہمی سی، جانے کیا گل کھلانے والا تھا آج، مگر ہے خاصا ڈیشنگ۔ صوفیہ متاثر سی نظر آنے لگی۔ کہو تو پیغام بھجوا دوں؟ نہیں نہیں، تمہیں ہی مبارک ہو، میں نے اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلا لیے ہیں، میرے لیے اپنا ندیم ہی کافی ہے۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور ندیم مقامی بینک میں اسسٹنٹ مینیجر تھا۔ اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلانے سے کیا مطلب؟ وہ ہنس دی۔ یہی کہ میرے ساتھ ایک بینک کا اسسٹنٹ مینیجر ٹھیک لگتا ہے، اور تمہارے ساتھ یہ تو یہ کون سی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے؟ وہ کچھ طنز سے بولی، جبکہ جانے کیا بات تھی، کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ بی اے فیل ہونے کے باوجود، لوفروں جیسی حرکتیں کرنے کے بعد بھی وہ ایک خاص قسم کی زبردست پرسنالٹی رکھتا تھا، ایسی کہ جو فوراً متاثر کر لے۔ یہ اور بات تھی کہ وہ متاثر ہونے سے کترا رہی تھی۔ وہ بی اے میں فیل ہو رہا تھا اور اسے ایسے لوگ جانے کیوں اچھے نہیں لگتے تھے، بلکہ یہ بات بھی نہیں تھی، اس کی کئی فرینڈز ایسی تھیں جو کہیں نہ کہیں فیل ہوئی تھیں، مگر اسے ان سے پھر بھی بہت لگاؤ تھا۔ پھر کیا تھا؟ شاید اس کا آئیڈیل مرد اسے فیل ہوتا اچھا نہیں لگتا تھا، یا پھر دوسرے لفظوں میں اس کا آئیڈیل ایک لائق بلکہ بریلینٹ مرد تھا۔ یہ بھی شاید اس لیے تھا کہ خود وہ بہت انٹیلیجنٹ تھی، کے جی سے لے کر اس وقت تک اپنی کلاس میں فرسٹ آتی رہی تھی، سوائے ایک یا دو دفعہ کے، اور ہر بار اسے یاد ہے وہ بہت روئی تھی اور بابا جان سے ڈانٹ لگ پڑی تھی، یہی وجہ تھی شاید۔ بہرحال، کیا اس کی شخصیت بہت پرکشش نہیں ہے؟ صوفیہ ہنوز اس پر نظریں جمائے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ہوگی، میں نے غور نہیں کیا، جبکہ وہ اپنی غلط بیانی صاف محسوس کر رہی تھی۔ صوفیہ دیکھ رہی تھی کہ اس دوران اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ لو، اس نے تو پتنگ اڑانا شروع کر دیا! صوفیہ مزید حیرت سے بول پڑی اور شائی کھلکھلا کر ہنس دی۔ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا! پتنگ اڑانا کوئی ایسی قابل گرفت حرکت تو نہیں؟ اور صوفیہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر ریلنگ تک لاتے ہوئے دلچسپی سے سامنے دیکھنے لگی۔ آج اس کے ساتھ دوسرا لڑکا بھی پتنگ اڑا رہا تھا، مگر وہ دور بادام کے باغ والی پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا تھا اور یہ ٹیرس کے قریب سبزیوں کی کھیتیوں میں۔ دونوں کے پتنگ ہواؤں کے دوش پر اوپر ہی اوپر اڑے جا رہے تھے۔ دوسرا تو بیچارہ جانے کچھ کہہ بھی رہا تھا یا نہیں، مگر اس کا شور و ویلا شروع ہو گیا۔ وہ مارا، وہ مارا! وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ دوسرے لڑکے کی پتنگ کو کاٹنے کی کوشش میں بھی لگا ہوا تھا، اگرچہ دوسرے کی بھی کوشش یہی تھی کہ اس کی پتنگ کاٹ گرائے، مگر منہ سے بالکل خاموش تھا۔ شاید لیڈیز کی موجودگی ملحوظ خاطر تھی، اور یہ اسے کب کسی کی پرواہ تھی۔ پھر اس نے وہ شور مچایا، وہ شور کہ الامان! صوفیہ مارے ہنسی کے دوری ہو رہی تھی اور شاید بھی یقیناً محفوظ ہو رہی تھی، مگر ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی شاید، یا دوسرے لفظوں میں شکست کی قائل نہ تھی۔ کھیل کافی دلچسپ تھا، مگر طویل بھی۔ وہ صوفیہ کو لے کر سیڑھیاں اترتی پانی میں اتر گئی۔ دونوں چبوترے پر کھڑے دور جاتی ندی کو دیکھ رہی تھیں، تبھی شائی شور سے چونکی، وہ کاٹا، وہ کاٹا! ساتھ ہی وہ سیڑھیاں اترتا نمودار ہوا، اس طرح کہ نظریں کبھی اوپر آسمان کی طرف اپنی پتنگ پر اور کبھی نیچے سیڑھی پر تھیں، مگر وہ انہی کی طرف رہا تھا۔ وہ پھر گھبرا گئی۔ یہ اتفاق نہیں تھا، وہ خواہ مخواہ جان بوجھ کر ان کی طرف آیا تھا۔ ذرا اور، ذرا اور! وہ ڈوری کو جھٹکے دیتا ان کے پاس چوڑے چبوترے پر آ کھڑا ہوا۔ صوفیہ حیرت اور دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، پھر اس نے جیسے چونکتے ہوئے ایک نظر ان پر ڈالی۔ ہیلو! اس نے قدرے جھکتے ہوئے بہت شائستگی سے صوفیہ کو ہیلو کہا۔ ہیلو! صوفیہ مرعوب سی نظر آنے لگی۔ اوہ، آپ بھی ہیں؟ وہ پھر شوق ہو گیا۔ شائی کی آنکھوں میں بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ یوں بولا جیسے ابھی ابھی اس کی موجودگی کا احساس ہوا ہو اور وہ جز بز ہو کر رہ گئی۔ پتنگ اڑائیں گی؟
اس نے زبردستی پتنگ کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کا وہی ہاتھ پکڑا اور دوسرے سے پتنگ کی ڈوری پکڑا کر اڑانے لگا۔ صوفیہ ہنستے ہوئے قدرے پیچھے ہٹ گئی۔ خاصا دلچسپ آدمی تھا، اس نے سوچا۔ شاہ نے تو کچھ اور ہی تصویر اس کی پیش کی تھی اس کے سامنے۔ اڑائیے نا، ہاتھ میں پکڑا شاہ کا ہاتھ زور سے دباتے ہوئے وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اور شاہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ ارے کافی بدذوق ہیں آپ تو۔ وہ پھر مصروف ہو گیا۔ وہ کاٹا! وہ اچانک پیچھے ہٹتے ہوئے زور سے چلایا۔ صوفیہ نے دیکھا اس نے واقعی دوسرے لڑکے کی پتنگ کاٹ دی تھی، مگر پھر وہ اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ پتنگ کاٹتے کاٹتے وہ اس زور سے پیچھے ہٹا تھا کہ شاہ کو پچھلی چٹان سے اور خود شاہ سے جا ٹکرایا تھا۔ اور مزہ تو یہ تھا کہ ہنوز اسی حالت میں کھڑا بے نیازی سے اپنی پتنگ کی ڈور لپیٹتا اوپر آسمان سے گرتی کٹی ہوئی پتنگ کو دیکھ رہا تھا۔ صوفیہ نے ایک نظر شاہ کو دیکھا، وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پرے دھکیل رہی تھی، جبکہ جواب میں وہ اتنی ہی قوت سے واپس اس پر گرا جا رہا تھا۔ صوفیہ اپنی ہنسی مزید برداشت نہ کر سکی اور آگے بڑھ کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر جانے لگی۔ ہٹیے میرے آگے سے، وہ سختی سے بولی۔ وہ دیکھیے چلی آ رہی ہے پتنگ۔ وہ انسنی کرتے ہوئے پتنگ کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ میں کہتی ہوں آپ ہٹ جائیں میرے آگے سے۔ ساتھ ہی وہ اسے پھر دھکیلنے لگی۔ آپ کے ہاتھ بہت نازک ہیں۔ وہ اب بھی نظریں پتنگ پر جمائے ہوئے تھا۔ ہٹیے نا! اس کے لہجے میں بے بسی ادھر آئی۔ کیسا انسان تھا یہ! اس کے ہاتھ تو واقعی بہت کمزور اور وہ حقیقت میں بہت مضبوط تھا۔ کامران اس کے لہجے پر چونکا۔ واقعی ہٹ جاؤں؟ یکدم ہی سیدھا ہوتے ہوئے اس نے رخ اس کی طرف کر لیا اور شاہ اس کے ہٹتے ہی کوئی جواب دیے بنا سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ ناراض ہو گئیں؟ اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے اس نے مزید پوچھا۔ شاہ کی جھکی پلکیں اٹھیں۔ اوہ! وہ گڑبڑا سا گیا۔ وہ اس کا مقابلہ نہ کر پائی تھی۔ تبھی شاہ، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آئی ایم سوری، وہ پہلی بار تعصب سے بولا۔ بابا جان آئیں گے تو میں سب بتا دوں گی، وہ آگے بڑھتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی آواز میں شکست کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ واقعی اس کا مقابلہ نہ کر پائی تھی۔ اس کا لہجہ اس معصوم بچے کا سا ہو رہا تھا جو اپنے سے زیادہ طاقت والے کا خود مقابلہ نہ کر سکنے کے بعد اپنے باپ کی دھمکی دینے لگا ہو۔ انہی کی ذات سے اسے دھمکا سکتی تھی، جیسے خود تو جیسے ہار گئی تھی۔ پلیز، وہ بے چین سا بول اٹھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اس کی دھمکی سے مرعوب نہیں ہوا تھا، اسے واقعی افسوس ہوا تھا۔ پہلی بار، جانے کیوں؟ اور وہ رخ موڑے بغیر، کوئی جواب دیے بنا اپنی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ کچھ دیر اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر چہرے پر گہرا تعصب لیے کچھ سوچتا ہوا وہ دھیرے دھیرے اپنی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اور پھر رات کو اسے نیند ہی نہ آئی، کروٹ پر کروٹیں بدلتا رہا۔ جانے کیا بات تھی! اس کی نم آنکھیں یاد آتے ہی وہ بے چین سا ہو جاتا۔ آج اس نے اسے برا بھلا بھی نہیں کہا تھا، مشتعل بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ پچھلے کئی دنوں سے وہ کچھ سہمی سہمی سی نظر آ رہی تھی۔ وہ غصہ جلال اب نہیں رہا تھا۔ اسکوٹر پر اس کے قدموں میں جا گرا تھا تو اس کا خیال تھا اگلے دن اسے ضرور کھری کھری سنائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے گانے سنا سنا کر، لفنگوں کی طرح اشارے کر کر کے تنگ کیا تھا، تب بھی وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ پھر آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی، اس پر اپنا پورا بوجھ ڈالے انجان بنا کھڑا رہا تھا۔ شاید وہ تھک گئی تھی اسے برا بھلا کہتے کہتے، یا پھر ڈھیٹ سمجھ کر خاموش ہو گئی تھی، مگر نہیں، یہ بھی نہیں تھا۔ اس نے تو جیسے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اس کے سامنے ہار مان گئی تھی جیسے اس سے۔ کامران کو بھی شاید اسی لیے افسوس ہو رہا تھا اس وقت کہ اس کا جلال، اس کا جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لوفر کہنے کا جو بدلہ وہ اس سے لے رہا تھا وہ پورا ہو گیا تھا شاید۔ وہ لاجواب ہو گئی تھی اور خود اس نے اپنی توہین کا بدلہ لے لیا تھا، تبھی شاید اس کی آنکھیں نم اور خود وہ پشیمان ہو رہا تھا۔ اٹھ کے وہ بستر میں بیٹھ گیا، سرہانے رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور ہوٹا ہوٹ پی گیا، پھر لیٹ گیا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت شربتی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ واقعی بہت نازک تھی۔ اس نے اس کے ساتھ در حقیقت بہت زیادتیاں کی تھیں، یک کے بعد دیگرے وہ اپنی کئی گئی زیادتیاں دہرانے لگا۔
کبھی اسے ہنسی آ جاتی اور کبھی اسے افسوس ہونے لگتا۔ کیسی کیسی ایکٹنگ کرتا تھا وہ روزانہ، اف، وہ سخت حیران ہوا۔ کیسی حرکتیں کرتا تھا وہ، تہذیب سے گری ہوئی احمقانہ حرکتیں۔ اسے واقعی افسوس ہو رہا تھا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پچھلے 2-3 دن سے وہ ٹیرس پر بھی نہیں آ رہی تھی، اسی سے تو خائف تھی، وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی، جاگ جاگ کر اور سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے سرہانے رکھا لیمپ آن کیا، گھڑی دیکھی، 4 بج رہے تھے۔ وہ بستر سے نکل آیا، کمرے کی بتی جلائی، روشنی ہوئی تو اسے قدرے سکون کا احساس ہوا۔ پھر وہ باتھ روم چل دیا۔ 5 بجے یوں بھی دورے پر روانہ ہونا تھا۔ تیار ہو کر اس نے کمرے میں ہی ناشتہ منگوایا اور پورے 5 بجے جیپ میں بیٹھ کر چل دیا۔ وہ 5 دن مختلف جگہوں کا دورہ کرتا رہا۔ تمام دن وہ مصروف رہتا، مگر رات بستر پر لیٹتے ہی اسے وہی سوچیں آن گھیرتیں۔ ایک ایک کر کے گزرے واقعات، اپنی احمقانہ حرکتیں، چھیڑ چھاڑ، اس کا اشتعال، سٹپٹاہٹ، گھبراہٹ، اور پھر آخر کار اس کی بے بسی، آنکھوں میں جلملاتے آنسو، آنکھیں جو بلا شبہ بہت خوبصورت تھیں۔ پھر اسے پشیمانی کا شدید احساس ہوتا اور اس کی نیند اڑ جاتی۔ وہ اس سے واپس جا کر معافی مانگ لے گا، وہ سوچتا، اور تبھی ذہن کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جاتا۔ کل اس کی واپسی تھی۔ رات پھر بستر پر لیٹا تو اسی کے خیالوں نے گھیر لیا۔ پشیمانی بھی عجیب چیز ہے، اس نے سوچا، کسی کل بھی تو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ ایک عجیب سی خلش تھی، انوکھی سی چبھن تھی، بے نام سی الجھن تھی جو اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ شاید اس لیے کہ اس سے قبل اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا تھا۔ دل دکھانا یا پریشان کرنا تو یہاں بھی اس کا مقصد نہیں تھا، وہ تو صرف اسے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جو اسے چھوٹتے ہی لوفر کہہ دیا تھا، وہ بھی لوفر بننے کی کوشش کرنے لگا تھا، محض اسے تنگ کرنے کی خاطر، ورنہ جو حرکتیں اس نے کی تھی ان کے متعلق تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اوٹ پٹانگ عین لوفروں والی حرکتیں۔ اس کی طبیعت میں شوخی ضرور تھی، وہ ہنس مکھ اور خوش مزاج بھی یقیناً تھا، مگر ساتھ ہی طبیعت بردبار پائی تھی۔ اس کی باتیں جہاں زندگی کا احساس دلاتی تھیں، وہاں انداز گفتگو کا دھیما اور شائستہ پن اسے دوسروں میں ممتاز رکھتا تھا۔ وہ یقیناً ویسا نہیں تھا جیسا اس نے کر دکھایا تھا۔ بہرحال وہ چاہتی اسے معافی مانگ لے گا، سوچ کے اس نقطے پر آ کر وہ قدرے مطمئن ہو جاتا۔ کل اس نے واپس جانا تھا، اسے خوشی ہو رہی تھی، جانے کیوں؟ شاید اسے معافی مانگ کر ذہن کا بوجھ ہلکا ہو جانے کا خیال تھا۔ اس وقت بھی اس کے مختلف روپ اسے تصور میں نظر آ رہے تھے، کبھی غصے میں، کبھی حیرانگی میں، کبھی سٹپٹاہٹ میں تو کبھی گھبراہٹ میں۔ وہ مسکرا دیا، دھیرے سے۔ وہ واقعی کس طرح سے اس کو تنگ کرتا آیا تھا۔ اس وقت پھر اس کی نیند غائب ہو گئی۔ نیند تو اکثر ہی پچھلی کئی راتوں سے اڑ جاتی تھی، مگر آج کی کھلی آنکھوں میں تو کچھ عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی، بالکل انوکھی سی، کچھ خوشی کی کیفیت تھی، کچھ انتظار کی سی۔ تو صبح گھر واپس جانے کی اسے اس قدر خوشی تھی، اتنا انتظار تھا۔ کیوں؟ اس سے معافی مانگ کر ذہن کا بوجھ ہلکا ہونے کے خیال سے۔ کیا وہ اتنی اہم تھی کہ اس سے معافی مانگ لینے، دوسرے لفظوں میں اسے منا لینے کے خیال سے اسے خوشی ہو رہی تھی؟ اور گھر جانے کا اس قدر منتظر بھی صرف اسی لیے تھا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ بات تو یقیناً یہی تھی، مگر خوشی کا یہ انداز، انتظار کی یہ شدت، باوجود کوشش کے وہ کوئی واضح حل نہ پا سکا۔ اور پھر صبح ہی صبح اس کی آنکھ کھل گئی، گھڑی دیکھی، ابھی 5 ہی بجے تھے۔ وہ بستر سے اٹھ کر باتھ روم چل دیا۔ وہ چاہتا تو کچھ دیر اور بھی بستر میں پڑا رہتا، مگر اسے تو گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب تو اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ پشیمانی شاید جذبہ ہی ایسا ہے۔ بہرحال وہ جلدی جلدی تیار ہوا، ناشتہ منگوانے لگا تو مشکل سے 6 بج رہے تھے۔ ڈرائیور اور چوکیدار جلدی جلدی اس کا سامان باندھ رہے تھے۔ پھر اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیڈ کوارٹر سے اس کے لیے پیغام تھا کہ وہاں سے 60 میل پر سے واقع قصبے کا بھی معائنہ کرتا آئے۔ چند لمحے اسے گہری مایوسی کا احساس ہوا۔ کیوں؟ یہ پھر وہ سمجھنے سے قاصر رہا۔ باری سے قدم اٹھاتا وہ کھڑکی تک آیا، تھوڑی دیر بلا مقصد وہاں کھڑا رہا، مگر پھر اچانک ہی مسکرا دیا۔ گھر پہنچنے کا کیسا خط تو اس کے سر پر سوار ہوا تھا۔ مس فصیح احمد سے اپنے رویے کی معافی مانگنے کو کتنا اہم نکتہ سمجھ لیا تھا۔ اگر چند گھنٹے کی تاخیر ہوگی تو کیا ہوا، مگر نہیں، اس تاخیر پر وہ چونکا ضرور تھا۔
مایوس ضرور ہوا تھا، اس سے وہ مکر نہیں سکتا تھا، تو مس فصیح احمد نے اسے زیر کر لیا تھا۔ اس نے بالکل غیر ارادی طور پر سوچا، نہیں۔ اپنی سوچ پر ہی وہ بڑے زور سے چونکا، ایسا کیوں کر ممکن ہے، اور پھر فوراً ہی کھڑکی سے ہٹ آیا، بیل دبائی، ڈرائیور اور چوکیدار اندر آئے، سامان جیپ میں رکھوایا اور مزید کچھ سوچے بنا آرڈر کی تعمیل کرنے چل دیا۔ ٹیڑھے میڑھے کچے پہاڑی راستوں پر چلتا وہ خاموشی سے باہر دیکھتا رہا۔ ایک پل کو پھر اسے احساس ہوا قصبے کے دورے میں اس کا وقت ضائع ہوا تھا، مگر اس نے پھر اس خیال کو بڑے زور سے جھٹک دیا۔ اسے تو اس سوچ سے ہی وحشت سی ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر قبل اس نے کیا سوچا تھا، لا حول ولا، کچھ عرصہ سے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے کرتے وہ خود بھی اوٹ پٹانگ چیز بن گیا تھا شاید، لیکن نہیں، وہ تمام راستے اور تمام دورے میں وقفے وقفے سے چونک چونک اٹھتا۔ ایک بے نام سی بے چینی اسے مسلسل بے قرار کیے ہوئے تھی۔ وہ فرار چاہتا تھا، مگر جیسے ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ اور پھر دورہ مکمل کر کے گھر کے راستے پر روانہ ہوا تھا تو وہ واضح طور پر مسرت محسوس کر رہا تھا۔ گھر نام ہی خوشی کا ہے، پھر نعیم بھی تو تھا وہاں، بہت دن بعد اسے بھی تو ملنا تھا، مگر نہیں، یہ دونوں باتیں خوشکن ضرور تھیں، مگر ایسی بھی نہیں۔ گھر اور نعیم کو تو وہ ہر دورے کے اختتام پر ملنے چاہتا تھا، تب تو ایسی کیفیت کبھی نہ ہوگی۔ پھر کیا نہیں، آگے وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مس فصیح احمد سے چھیڑ چھاڑ پر پشیمانی کیا ہوئی تھی کہ اب وہ مسلسل وہی کچھ سوچے جا رہا تھا۔ تمام راستہ وہ عجیب سی ادھیڑ بن میں مصروف رہا۔ گولائیوں پر گھومتی چکنی سڑک پر چلتی جیپ بڑے سے آہنی گیٹ کو کراس کرنے لگی تو وہ چونکا، پھر اپنی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچا تو دل کچھ بے ترتیب سا ہو کر دھڑک اٹھا۔ جیپ بجری کی سڑک پر چلتی سیب والی پہاڑی کے دامن سے ہوتے طویل و عریض مرمری ستونوں والے برآمدے کے سامنے جا کر رک گئی۔ 6 بج چکے تھے۔ شام کے ملگجے سایوں میں باہر کی ہر چیز دھندلی دھندلی سی نظر آ رہی تھی۔ سفر کے کپڑے تبدیل کر کے وہ ابھی اپنے بیڈ روم میں آ کر نرم فوم کے صوفے پر بیٹھا تھا۔ نعیم اس کے بالمقابل صوفے پر بیٹھا چلغوزے چھیل چھیل کر کھاتے ہوئے اسے 5 دن کی خبریں سنا رہا تھا، ادھر کی ادھر کی، اور گرم گرم کافی کی چسکیاں لیتا دھیمے سے مسکراتا وہ اس کی پرخلوص باتیں سن رہا تھا۔ اور تم نے حسب عادت اپنی پڑوسن کا حال نہیں پوچھا؟ اچانک ہی نعیم گویا ہوا۔ واقعی کتنی دیر سے وہ آیا بیٹھا تھا اور اب تک ایک لفظ بھی نعیم سے اس کے متعلق نہیں پوچھا تھا، جبکہ پچھلی ہر بار وہ ضرور اس کا پوچھتا، بلکہ بعض اوقات تو جیپ سے اترتے ہی نعیم کے گلے لگتے ہی کیا حال ہے بی پڑوسن کا، وہ دھیرے سے اس کے کان میں کہتا، مگر آج اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا، بلکہ اس وقت اس کے اس عین متوقع سوال پر تو وہ ایک پل کو گڑبڑا سا گیا تھا۔ وہ تو فرار چاہتا تھا اس ذکر سے، پوچھنا کیا ہے، ٹھیک ہی ہوگی۔ وہ کپ منہ سے لگاتے ہوئے آہستہ سے بولا، جبکہ اس کے ذکر سے فرار چاہنے کے باوجود وہ یہاں پہنچتے ہی چاہتا تھا کہ کچھ اس سے متعلق سنے، جانے کیوں، کیا ہو گیا تھا اسے۔ ذہن فرار چاہتا تھا، پھر کون سا جذبہ تھا جو اس سے متعلق کچھ سننا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، کیسا وہم سا ہو گیا تھا اسے۔ پھر اس نے درزیدہ سی نظر نعیم پر ڈالی، کہیں وہ اتنی دیر سے اسی کی طرف ہی تو نہیں دیکھ رہا، کہیں اس کی سوچیں اس کے چہرے سے پڑھنے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ وہ تو نعیم سے ہی خوفزدہ ہو رہا تھا، کیوں تھا ایسا؟ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ آج کل یہاں نہیں ہے۔ اور کامران کی خوشی انتظار پر جیسے اوس سی پڑ گئی، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ اسے ڈر تھا اگر اس نے پوچھ لیا کہ وہ کہاں گئی ہے تو نعیم اس کے شوق کو سمجھ جائے گا۔ اگرچہ اسے یقین تھا کہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ خائف سا ہو رہا تھا، دل میں کوئی چور سا تھا جیسے۔ تم نے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں گئی ہے؟ نعیم چونکا، وہ خلاف معمول آج اس کے متعلق بات کرنے سے کترا رہا تھا۔ پوچھ لوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس کی آواز میں حسب عادت چہکار نہیں تھی۔ میں پتہ بتا دوں گا، مل لینا جا کر، مجھے کیا ضرورت ہے ملنے کی؟ اس کے چہرے پر مایوسی کے سائے نمایاں ہو رہے تھے۔ کیا بات ہے، آج کچھ ناراض لگ رہے ہو اس سے؟ نعیم حیران سا ہوا، میں کیوں ناراض ہوں گا، تم بھی بس۔ وہ کچھ سنبھلتے ہوئے مسکرایا، کوئی بات ہے ضرور۔ نعیم اس کے اندرونی کشمکش سے بے خبر بولتا گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اندر ہی اندر کس ادھیڑ بن میں مصروف ہے، ایسے الجھے تاروں کی جس کا خود کامران کو سیرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔
رات پھر اسی ادھیڑ بن کی نظر ہو گئی۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں چند دن کے لیے کراچی گئی تھی، یہ اسے نعیم سے معلوم ہو چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا خیال تھا کہ اس کی یہ خلش انوکھی سی چبھن اور بے نام سے الجھن ختم ہو جائے گی۔ اب تو اس نے اس سے معافی مانگنے کا خیال بھی ترک کر دیا تھا۔ اس کا خیال ہی اس کے ساتھ پر اس بری طرح سوار ہوا تھا کہ وہ ہراساں نظر آنے لگا تھا۔ وہ کسی طور پر یہ شکست قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے تو اس کے ساتھ مذاق کیا تھا، چھیڑا تھا، تنگ کیا تھا، اس لیے تو نہیں کہ اس سے یا اس کی نم آنکھوں سے متاثر ہو کر ہتھیار ڈال دے اس کے سامنے۔ دوسرے لفظوں میں اسے تو کیا وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی؟ مذاق ہی مذاق میں، چھیڑ ہی چھیڑ میں، نہیں۔ وہ بکھلا اٹھا، نہیں نہیں، یہ سب اس کے پچھلے کرتوتوں کا رد عمل تھا کہ وہ مسلسل اسی کے متعلق سوچے جا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے کمبل ہٹائے اور بستر سے نکل آیا۔ گھڑی دیکھی 5:30 ہو رہے تھے۔ وہ باتھ روم چل دیا، گرم پانی سے نہایا تو طبیعت بحال ہوئی۔ ڈریس اپ ہو کر وہ کمرے میں آیا، چند لمحے بے مقصد کھڑکی کے سامنے کھڑا رہا۔ نعیم بھی ہاسٹل گیا ہوا تھا۔ ان دنوں وہ ہر شام 2 گھنٹے کے لیے کمبائن اسٹڈی کرنے ہاسٹل چلا جاتا تھا۔ وہ آہستہ قدم چلتا کوریڈور میں آ نکلا، وہاں سے ہوتا وہ کچن کی طرف گیا، بحرے کو کھانے کے لیے کہا اور خود پیچھے کی طرف ہاتھ باندھے بھاری سے قدم اٹھاتا برآمدے سے ہو کر پھر اپنے بیڈ روم کے سامنے برآمدے کے کونے میں آ گیا۔ یہیں کین کی کرسیاں پڑی تھیں، وہ ان میں سے ایک پر بیٹھ گیا، سیبوں سے لدے ہوئے درختوں کو تکتا۔ وہ اب بھی سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ بحرے نے چائے لا کر میز پر رکھی تو وہ چونکا۔ پیالی میں چمچ چلاتے چلاتے اس کی نظر غیر ارادی طور پر سامنے اٹھ گئیں اور تبھی اسے لگا اسے دنوں سے بے قرار کیے عجیب سی خلش، انوکھی سی چبھن اور بے نام سے الجھن کا جواز اس سے مل گیا ہے۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی کی چھاپ اور آنکھوں میں لہراتے سائے سے اچانک معدوم ہو گئے تھے۔ اسے گہرے سکون کا سا احساس ہوا اور خوبصورت آنکھوں میں جیسے قندیلیں سی جل اٹھیں۔ مس فصیح احمد ریلنگ کا سہارا لیے نیچے ندی کے پانی کو محویت سے دیکھ رہی تھی تو گھر آنے کے لیے وہ اسی کے لیے بے چین تھا۔ نعیم نے بتایا تھا کہ وہ یہاں نہیں ہے تو وہ اسی لیے اداس ہوا تھا۔ تو اس کانچ ایسے بدن والی نے واقعی اسے زیر کر لیا تھا، مذاق مذاق میں، چھیڑ چھاڑ میں۔ کیا وہ خود ہی اس کا نشانہ بن گیا تھا؟ کیا اس نے واقعی ہتھیار ڈال دیے تھے اس کے سامنے؟ کیا وہ سچ مچ شکست کھا گیا تھا اس سے؟ پیالی ہونٹوں سے لگائے وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ ذہن و دل میں اب بھی کشش سی، ہلچل سی ہوئی تھی۔ مس فصیح نے رخ اچانک ہی اس کی طرف کر لیا اور پھر اسے اپنی بے قراریوں کا واضح جواب مل گیا۔ وہ اسے ہی دیکھنے کو بے قرار تھا تو اتنی ڈھیر ساری پشیمانی اسے اسی لیے تھی کہ وہ نادانستگی میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ اس انوکھے سے جذبے سے آشنا ہوتے ہوتے وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ دل و دماغ کی چھڑی کئی دنوں کی جنگ اچانک ختم ہو گئی۔ ذہنی کشمکش کو جیسے قرار آ گیا۔ پھر مس فصیح کی نظر اس پر پڑی، ایک پل کو اس کی آنکھوں میں جانی پہچانی سی چمک لہرائی، مگر نظریں چار ہوتے ہی پلکیں گر گئیں، چہرے کا رنگ بدل سا گیا۔ چند لمحے یوں ہی کھڑی رہی، پھر اچانک ہی مڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ خوبصورتی سے ہنس دیا۔ اس کی لوفرانہ حرکتوں کے سامنے اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے، سامنا نہ کر پائی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اندر گھس گئی تھی۔ چائے سے فارغ ہو کر وہ دیر تک باداموں کے دامن میں آلو کی کھیتی کی پگڈنڈی پر آہستہ آہستہ ٹہلتا رہا، مگر ٹیرس کے پاس نہیں گیا۔ جانے کیا ہو گیا تھا اسے، وہ اس طرف چاہتے ہوئے بھی اتنا قریب نہ جا سکا۔ شاید عرصہ بعد وہ اپنے حواسوں میں آیا تھا اور اسے ایک بار پھر سے احساس ہوا تھا کہ ان لوگوں کے اتنے قریب بلا اجازت یا بلا مقصد چلے جانا بعیداز اخلاق ہے۔ وہ دوبارہ باہر نہیں آئی، اس کی موجودگی سے خائف تھی یقیناً۔ دروازے کھلنے کی آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا، برآمدے میں نعیم چلا آ رہا تھا۔ وہ فوراً ہی لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا، جیسے کھیتوں میں چہل قدمی کرنے پر بھی وہ نعیم کی نظروں میں مشکوک ہو جائے گا۔ پھر روز ہی ایسا ہوتا رہا۔ نعیم 4 بجے ہی ہاسٹل سدھار جاتا، وہ اکیلے ہی شام کی چائے پیتا، پھر باہر نکلتا، مگر زیادہ تر سامنے کی طرف یا پھر اوپر ہی اوپر کچن کی طرف والی پہاڑی کے آخری ٹیرس پر مرمری کرسی پر بیٹھ کر اطراف کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتا۔ گو کہ دل یہی چاہتا تھا کہ پچھلی طرف جائے، اسے بھی دیکھے، مگر
روزانہ اس طرف بیٹھنا یا گھومنا اسے اچھا نہ لگا۔ کل بھی وہ پچھلی طرف سن روم کی طرف ٹہلتا ہوا گیا تھا، وہیں وہ اسے ٹیرس پر بیٹھی نظر آئی تھی، مگر پھر اسے دیکھتے ہی میز پر سے اپنی کتابیں سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کپڑے بدلتے بدلتے وہ مسکراتے ہوئے اسی کے متعلق سوچتا گیا۔ تیار ہو کر وہ باتھ روم کے راستے مرمری ستونوں والے اندرونی برآمدے کے آخری سرے پر نکل آیا۔ یوں ہی چلتا وہ سیب کے باغ والی پہاڑی کی طرف سیڑھیاں اترنے لگا۔ پھر اچانک اس کی نظر دائیں طرف پہ ٹیرس پر پڑی۔ مس فصیح احمد اپنے کمرے کے دروازے میں سے سر باہر ڈال کر درزیدہ نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، شاید یہ دیکھنے کہ وہ موجود نہ ہو تو وہ باہر آ بیٹھے۔ اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد اس نے پورا دروازہ کھولا اور باہر آنے کے لیے قدم بڑھائے، مگر جوں ہی اسے آخری سیڑھی اترتے سیب کی پہاڑی کی جانب بڑھتے دیکھا، وہ الٹے قدموں اندر جا گھسی۔ وہ بڑی دیر کی روکی اپنی ہنسی مزید نہ روک سکا، کھل کر ہنس دیا۔ آگے ہی آگے بڑھتا وہ سیب کے درختوں کے بیچوں بیچ چلتا سامنے کی طرف گیا اور پھر مہمان خانے کی سیڑھیاں اترتا نیچے آنے لگا۔ پھر چہل قدمی ہو رہی ہے؟ نعیم نے اسکوٹر گیٹ پر ہی روک کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ میں تو اس طرف پھر رہا ہوں۔ وہ اپنی بکھلاہٹ پر قابو نہ پا سکا۔ تو آؤ اس طرف پھریں۔ اسے ہاتھ سے پکڑتا وہ اسی طرف جانے لگا۔ نہیں یار، اچھا نہیں لگتا۔ وہ واپس ہاتھ کھینچ کر پھر اترنے لگا اور نعیم ششدر سا کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دنوں سے وہ کامران کی بدلی ہوئی حالت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی سے چھیڑ چھاڑ اور پھر اس چھیڑ چھاڑ کی تفصیل اسے بتانا بند کر دی تھی۔ یا تو اس لڑکی پر اسے ترس آ گیا تھا یا پھر نہیں، وہ تو کہتا تھا ایسا ممکن ہی نہیں۔ اس کے پیچھے چلتا چلتا وہ بھی اس کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ آج میرے پیچھے کیا کیا ہوا؟ میرا مطلب ہے میں تمہیں 2-2.5 گھنٹے روز چھوڑ دیتا ہوں۔ صوفے پر اس کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے نعیم پھر گویا ہوا۔ کچھ نہیں ہوا یار، تم کچھ بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہو، نہ وہ غول نہ وہ گپاڑا۔ کام زیادہ ہوتا ہے آج کل، غول گپاڑے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو تم شام کو میرے چلے جانے کے بعد آفس کا کام کرتے رہتے ہو؟ ایک مبہم سے خیال کو تقویت مل رہی تھی۔ نہیں نہیں تو وہ پاس پڑا رسالہ اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگا۔ پھر ملے نہیں اس سے؟ نعیم بھی پوری تفتیش پر تلا نظر آ رہا تھا۔ بھئی کس سے؟ رسالہ رکھ کر وہ مصنوعی جھنجھلاہٹ سے بولا، وہ جو اس موضوع کو کسی طرح چھوڑتا نہیں تھا۔ اپنی پڑوسن سے؟ وہ کون ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور نعیم نے اس کے زور سے کونی ماری۔ مس فصیح احمد۔ اوہ اچھا۔ اس نے ہنستے ہوئے گویا لاپرواہی سے کہا، مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ وہ کالا نکال کر پھینک دو، دال صاف ہو جائے گی۔ لیکن تم صاف نہیں لگ رہے۔ بھئی پلیز اب ختم کرو یہ ٹاپک، کوئی اور بات کرو۔ کچھ اپنی پروگرس بتاؤ، پاس ہونا ہے اس سال یا ابھی نہیں؟ میری بات چھوڑو، اپنی بتاؤ، BA کلیئر کرنا ہے اس سال یا نہیں؟ اور کامران زور سے قہقہہ لگا اٹھا۔ وہ دیکھ مس فصیح احمد باہر نکلی ہیں۔ ڈریسنگ روم کے کھلے دروازے سے ڈریسنگ روم کی کھڑکی میں سے اس کی ایک جھلک واقعی نعیم نے دیکھ لی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بدستور اپنے سامنے پھیلائی ٹانگوں کو تکتے ہوئے بولا۔ کامران، نعیم نے اپنی 5 انگلیاں اس کے آگے نچائیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ واقعی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یا تو کامران نے مذاق چھوڑ چھاڑ دیا تھا اور اب اس کے متعلق مزید کچھ سننے کو تیار نہیں تھا، یا پھر شاید اسے پسند کرنے لگا تھا۔ اسے کچھ شک ضرور پڑ گیا، مگر منہ سے بولا نہیں۔ کچھ نہیں، کامران مسکراتے ہوئے بولا اور جھک کر بوٹ کے تسمے کھولنے لگا۔ نعیم زیر لب مسکرایا۔ دال میں ضرور کالا تھا، لیکن اس نے موضوع بدل دیا۔ وہ منتظر تھا کہ کب کامران خود اسے بتاتا ہے سب۔ موسم بھیگا بھیگا تھا، سیاہ بادل پورے آکاش کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ سردی اچانک ہی بڑھ گئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آرام کرسی پر نیم دراز تھی، ہاتھ میں کاپی تھامے وہ بائرن کے حالات زندگی پر لکھے نوٹس پر سرسری نظریں ڈالتی صوفیہ کی منتظر تھی۔ باہر بوندا باندی ہو رہی تھی، اس لیے آج اس نے اسے لینے کے لیے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ کل سے وہ اس کے پاس آ کر اکٹھا پڑھ لیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ تھوڑی دیر میں پہنچنے والی تھی۔ تیز بارش کی موٹی موٹی بوندیں ٹین کی چھت پر پڑ پڑ کر شور مچانے لگیں۔
تو وہ چونکی، کاپی سامنے کی میز پر رکھی اور اٹھ کر چوڑی کھڑکی کے پردے کھسکاتے ہوئے بند شیشوں کے اس پار دیکھنے لگی۔ زور کی بارش سے پانی کی چادر سی تن گئی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا، برآمدے کے مرمری ستون سے ٹیک لگائے وہ دور ندی کی طرف نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اس دن کے بعد سے جانے کیا بات تھی، وہ اپنے برآمدے میں دور بادام کے باغ کی طرف، اپنے سن روم کے پاس، یا کبھی کبھار سیب کے باغ کی طرف چلتا اسے دکھائی دیتا۔ اس نے ٹیرس کے رخ پر ایک بار بھی قدم نہیں بڑھایا تھا، بلکہ وہ تو اب اس طرف ایک آدھ غیر ارادی نگاہ کے علاوہ دیکھتا ہی نہیں تھا۔ کیا ہو گیا تھا اسے؟ اچانک ہی اپنی ہر اوٹ پٹانگ حرکت چھوڑ دی تھی۔ بڑا سوبر سا نظر آتا تھا آج کل، جیسے پچھلی اچھل کود سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اس کا۔ چند ایک بار اسے ٹیرس پر بیٹھے دیکھا بھی تھا، مگر دھیرے سے مسکراتا اپنی راہ ہو لیا تھا۔ نہ پاس آیا تھا، نہ کوئی فضول حرکت کی تھی، نہ گھورا تھا، نہ تاکا تھا۔ یہ اچانک اتنی زبردست تبدیلی اس نے دیکھا۔ اس وقت بھی وہ برستی بارش کے اس پار دور ندی کی پانیوں میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ سیاہ رنگ کا گرم سوٹ پہنے سوچوں میں ڈوبا وہ خاصا بردبار نظر آ رہا تھا۔ پرسنالٹی میں تو تھا ہی یکتا۔ تو یہ بات ہے۔ جانے کب سے صوفیہ پاس کھڑی اس کی نظروں کا تعاقب کر رہی تھی، اور وہ ہڑبڑا کر کھڑکی سے پرے ہٹ آئی۔ کس وقت آئیں؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ بھی وہیں کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ نہ بتاؤ۔ شاہی پھر آرام چیئر پر بیٹھ گئی۔ اچھا بتاؤ، کیا ہو رہا تھا؟ تمہارے خیال میں اتنے فاصلے سے اور پھر اتنی بارش میں کیا ہو سکتا تھا؟ وہ صوفیہ کو چھیڑتے ہوئے بولی۔ تم نے نہیں، اس نے ضرور کچھ کیا ہوگا۔ جانے کیا ہوا ہے اسے، اب تو بالکل خاموش رہنے لگا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اور تمہیں فکر لاحق ہو گئی ہے کہ خدا نخواستہ اسے کچھ ہو گیا ہے؟ تمہیں ہوگی فکر لاحق۔ وہ خواہ بلش ہو گئی۔ ویسے برا وہ تب بھی نہیں لگتا تھا۔ صوفیہ پھر سفارش کرنے لگی۔ یہی تو بات ہے کہ وہ برا نہیں لگتا۔ سچ؟ میں نے ایک حقیقت کہی ہے۔ وہ پھر بلش ہوگی۔ اور حقیقت کہتے کہتے تم بلش بھی ہو رہی ہو۔ بس کرو صوفیہ، تمہیں بھی سوائے اس کے اور کوئی بات ہی نہیں سوچتی۔ ویسے تمہاری تو جان چھوٹ گئی نا؟ ہاں یہ تو ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اب واقعی کچھ نہیں کرتا؟ لیکن اب تم بھی باہر نہیں نکلتی۔ مجھے اب بھی ڈر لگتا ہے اسے، پتہ نہیں کیوں۔ وہ خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ شاہی، کہیں اس ڈر میں تم اسے… وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ نہیں، اور بالکل نہیں، تم ذہن پر بوجھ نہ ڈالو۔ آؤ پڑھتے ہیں۔ اس نے اسے زبردستی کتاب پکڑاتے ہوئے بٹھا دیا۔ تم نے باقی تو اسے ہر لحاظ سے معاف کر دیا ہے، کیا اس کا BA میں فیل ہونا قابل معافی نہیں سمجھو گی؟ صوفیہ پڑھتے پڑھتے بیچ میں بول اٹھی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ کیوں مگر؟ تمہیں پتہ تو ہے۔ اور صوفیہ پھر پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ جب سے اس نے تمہیں تنگ کرنا چھوڑ دیا ہے تم اس سے متاثر نظر آ رہی ہو۔ ہوں متاثر؟ پھر؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ تو پھر اس کا فیل ہونا بھی معاف کر دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے وہ فیل نہ ہوا ہوتا تو تم اس وقت یقیناً اسے پسند کرتی شاید۔ وہ شرارت سے مسکرا دی۔ شاید نہیں، یقیناً، غالباً۔ وہ مزید شوخی سے بولی۔ شاید تم زبان سے اقرار نہ کرو وہ اور بات ہے، تمہاری آنکھیں، تمہارا چہرہ، سب اس کے حق میں بول رہے ہیں۔ وہ کتاب چہرے کے آگے کیے، شاہی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی، پھر بول پڑی۔ اور شاہی نے اسے کوئی جواب دیے بنا کال بیل پر انگلی دبا دی۔ ماما کو چاہیے کہ ہمیں گرم گرم شامی کباب اور ایک ایک کپ کافی دے جائیں۔ ایک پیالی نیچے برآمدے میں بھی بھجوا دو، بیچارہ سردی میں ٹھٹھر رہا ہوگا۔ تمہیں وہاں نہ بھجوا دوں اٹھا کر؟ شاہی جھنجھلا کر بولی۔ میں تمہیں اٹھا کر وہاں ڈال آؤں گی، یقیناً زیادہ خوش ہوگا۔ اب شاید اسے زیادہ خوشی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ اب وہ اس طرف دیکھتا ہی نہیں۔ اس نے معصومیت سے کہا۔ اوہ، تو تمہیں واقعی افسوس ہو رہا ہے کہ وہ اب اس طرف نہیں دیکھتا؟ پلیز صوفیہ، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ سر پٹاتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں اسے کہہ دوں گی کہ وہ اس طرف ضرور دیکھے۔ میں نے شکر کیا ہے کہ وہ اس طرف نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ بس مجھے ڈر لگتا ہے اس سے۔ وہ بے بسی سے بولی، اور صوفیہ زور زور سے ہنسنے لگی، پھر اٹھ کر دوبارہ کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ تو یہ ٹھاٹھ ہیں؟ وہ زیر لب بولی، اور شاہی نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کا نوکر دور کوٹ ہاتھوں میں لیے اس کے پیچھے کھڑا تھا، اور وہ بے نیازی سے ہاتھ کوٹ کی آستین میں ڈالتا ہنوز سامنے دیکھ رہا تھا۔ اب تو نوکر بھی نظر آنے لگے ہیں۔ شاہی دھیرے سے بولی۔ دیکھ لیا تم نے، کیا شان بے نیازی ہے؟ صوفیہ ابھی ابھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ نوکر کیا پہلے نہیں ہوتے تھے؟ یقین کرو صوفیہ، ایک بھی نوکر نظر نہیں آتا تھا جن دنوں یہ ادھم مچائے رکھتا تھا۔
ہر طرف خاموشی سی رہتی تھی۔ اب ہر طرف نوکر چاکر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نوکروں کو مخل ہونے سے منع کیا ہوگا۔ صوفیہ اب بھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے، پھر مانی کس طرح کرتا ان کے سامنے؟ اس نے مزید کہا۔ شاہی پھر کتاب پر جھک گئی۔ صوفیہ اسے سنجیدہ دیکھ کر کھڑکی سے ہٹ آئی اور اس کی دیکھا دیکھی وہ بھی سنجیدگی سے پڑھنے لگی۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ نعیم حسب معمول ہاسٹل جا چکا تھا۔ کامران تیار ہو کر باہر آیا، ایک کپ چائے برآمدے میں پی اور تنہائی سے اکتاتا ہوا بادام کے باغ والی پہاڑی کے ساتھ ساتھ چلتا سن روم کے پاس سے گھومتا سامنے آیا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا ندی میں اتر گیا۔ تھوڑی دیر اطراف کو تکتا وہ ندی کے کنارے کنارے آگے بڑھنے لگا۔ موسم بے حد حسین ہو رہا تھا۔ بادل آج بھی پورے آسمان کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ندی کا پانی مخصوص شور کے ساتھ بہتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کنارے کنارے چلتا کوٹھی سے کافی دور نکل آیا۔ یہاں دائیں طرف وہی سرمئی پہاڑ اور ندی اور بائیں طرف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہری بھری فصل اگی نظر آ رہی تھی۔ کمر پر پیچھے کی طرف ہاتھ باندھے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہی گیا، پھر اسے وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ شام ملگجی ہونے لگی تو اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے، آسمان پر نگاہ کی۔ پرندے تیزی سے اپنے آشیانوں کی طرف رواں دواں تھے۔ ہوا مزید یخ بستہ ہو گئی تھی، بادل اور بھی بڑھ گئے تھے اور ندی کا پانی مزید چمکنے لگا تھا۔ وہ پھر اسی کنارے پر چلتا ہوا واپس آنے لگا۔ قدرے فاصلے پر ہی تھا کہ سامنے ندی میں سنگ مرمر کے چبوترے پر نظر پڑی۔ اس کی طرف رخ کیے مس فصیح احمد ارد گرد سے بے نیاز کھڑی تھی۔ ایک لمحے کو وہ جھجک کر رکا۔ چبوترا پہاڑی اور کوٹھیوں سے گھرا بہت تنگ سی جگہ میں واقع تھا۔ وہ تنہا بھی تھی، اسے آگے جانا مناسب نہ لگا، مگر پھر جانے کون سا جذبہ تھا جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کرنے لگا۔ اس نے دنوں بعد اسے دیکھا تھا۔ تنہائیوں میں شدت سے چاہ تھا کہ اسے دیکھے، ملے، باتیں کرے، مگر اول تو اس کی طرف بلا مقصد چلے جانا اسے مناسب نہیں لگتا تھا، اور پھر وہ کہیں نظر آ بھی جاتی تھی تو اسے دیکھتے ہی اندر گھس جاتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے دیکھے، نزدیک سے باتیں کرے، اسے ڈھیر ساری، فطری تقاضا تھا یہ، مگر موقع ہی نہیں ملتا تھا ایسا کرنے کا۔ دل نشیں مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے وہ خراما خراما آگے بڑھنے لگا اور تبھی شائی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ شام کے گہرے ہوتے سایوں میں بھی وہ اسے بخوبی پہچان سکتی تھی۔ لمبا قد، چوڑے شانے، مخصوص چال، دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ قریب آتا گیا اور شائی جانے کیوں سفید پڑتی گئی۔ شام اندھیری ہو رہی تھی اور وہ بالکل تنہا تھی۔ بہت دنوں بعد بہت بڑا مذاق بھی تو ہو سکتا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر کامران نے دیکھا، وہ ایک بھی قدم اور پیچھے ہٹتی تو پانی میں جا گرتی۔ اس نے واقعی قدم پیچھے ہٹایا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ کامران لپک کر آگے بڑھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا اور ساتھ ہی اس کی بلند ہونے والی چیخ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دی۔ یہ سب اتنا غیر متوقع ہوا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے معلوم ہوتا کہ اس کی آمد پر وہ اس قدر گھبرا جائے گی تو وہ کبھی وہاں نہ آتا۔ کسی نے اس کی چیخ سن لی ہوتی تو نوکر چاکر آ جاتے اور اسے شام کے اندھیرے میں اس تنگ سی جگہ میں اس کے ساتھ دیکھ لیتے تو دونوں کی کیا پوزیشن ہوتی۔ ایک ذمہ دار اور اہم پوسٹ پر فائز تھا وہ، چھوٹا سا علاقہ تھا، بات کہاں سے کہاں پہنچ سکتی تھی۔ پلیز شائی، گھبراتی کیوں ہو؟ آؤ میں تمہیں اوپر چھوڑاؤں۔ اسی طرح اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سہارا دیتے ہوئے اس کی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے نرمی سے بولا، آپ وہ اب بھی سہمی جا رہی تھی۔ تم اتنا گھبراتی کیوں ہو مجھے دیکھ کر؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا اپنائیت سے کہتا گیا۔ شائی دم بخود سے اس کے سہارے اوپر چڑھتی گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا تھا، چھیڑتا تھا تمہیں، تم نے اسے اتنا سیریس لے لیا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ معاف کر دو، اب آئندہ اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں تکتے ہوئے بولا۔ وہ خاموش رہی، اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کتنا تضاد تھا پہلے کے اس آدمی میں اور اب کے اس آدمی میں۔ معاف کر دیا نا؟ آج وہ پہلی بار ان کے ٹیرس پر آیا تھا۔ ٹیوب لائٹ کی دودھیا روشنی میں اس نے دیکھا، نازک سی کانچ ایسے بدن والی لڑکی کی نظریں جھکی جا رہی تھیں۔ کچھ اس کی قربت کا اثر تھا شاید، کچھ اس کی آنکھوں میں ڈولتی ان کہیں کہانیوں کا۔ اس کی پلکیں جھکتی ہی چلی گئیں۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ معاف نہیں کرو گی؟ اس کے چہرے پر گر آئی بالوں کی لٹ آہستہ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اس نے پھر کہا، آپ اس نے ایک پل کو جھکی پلکیں اٹھائیں۔ جانے کیا کہنا چاہتی تھی وہ؟ اس کی بولتی نظروں سے نظریں ملتے ہی
اس کی پلکیں پھر گرنے اٹھنے لگیں۔ بہت تنگ کیا تھا میں نے؟ ریلنگ پر رکھے اس کے یخ بستہ نازک سے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے پوچھا۔ کوئی جواب دیے بنا اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچ لیا۔ وہ پھر مسکرا دیا۔ معافی کے قابل نہیں ہوں؟ اس نے مزید پوچھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر مسکرا دی۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اس نے جھکی پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ ڈیشنگ پرسنالٹی والا دونوں ہاتھ جوڑ کے معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ وہ پلکیں چپکاتی رہ گئی۔ چلو پہلے سوچ لو پھر معاف کر دو۔ وہ اس کی پلکیں چپکاتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے خوبصورتی سے ہنس کر بولا، جبکہ اسے یقین تھا وہ مزید ناراض نہیں ہو رہی تھی۔ سردی بڑھی ہے، تم اندر جاؤ، میں چلتا ہوں اب۔ ایک قدم آگے بڑھ کر وہ ریلنگ تک آیا۔ وہ اب بھی گمسم سی وہیں کھڑی رہی۔ شب بخیر، اس نے دھیرے سے کہا اور آرام سے ریلنگ پھلانگ کر اپنی کوٹھی کے احاطے میں اتر گیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کل کے اس آدمی میں اور آج کے اس آدمی میں کتنا تضاد تھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ واضح طور پر بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ ڈیشنگ پرسنالٹی والے کی باتیں بھی بڑی ڈیشنگ تھیں۔ میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا تھا۔ خوبصورت مینٹل پیس سے لگی کھڑی وہ دیر تک سوچتی رہی۔ خوبصورت انگریزی دھن منہ ہی منہ میں گنگناتا اس نے زور سے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ خیریت؟ کونے میں رکھی اس کی رائٹنگ ٹیبل کے سامنے نعیم بیٹھا، خط لکھتے لکھتے رخ موڑے بغیر گویا ہوا، اور وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ دھن یکلخت ہی تھم گئی، جیسے یہ مست سی دھن سن کر بھی نعیم نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ وہ آہستہ قدم چلتا نعیم کے قریب آ گیا۔ میں نے خیریت پوچھی ہے حضور کی؟ اس نے فوراً اپنے لکھے ہوئے خط پر کتاب رکھ دی۔ ٹھیک ہوں، وہ اپنے کوٹ کے کالر سے کھیلتے ہوئے دھیرے سے بولا۔ آواز سے تو بخار معلوم ہو رہا ہے۔ وہ اب بھی خط پر جھکا بیٹھا تھا۔ کامران وہاں سے چل کر کھڑکی تک آیا، بلا مقصد پہلے سے برابر کیے گئے پردے دوبارہ برابر کرنے لگا۔ چند لمحے وہی کھڑا رہا، پھر رخ پھیر کر نعیم کو دیکھنے لگا۔ وہ ابھی تیزی سے خط لکھنے میں مصروف تھا۔ کامران کچھ بے چین سا نظر آنے لگا۔ وہ چاہتا تھا نعیم کو سب بتا دے۔ چند دنوں سے جو وہ ایک میٹھی میٹھی سی کسک اپنے پہلو میں محسوس کر رہا تھا، اس کے پشت سے پشت جو جذبہ کار فرما تھا، اس کی تفصیل اسے بتا دے۔ اسے کہہ دے کہ جو پیشگوئی اس نے کی تھی وہ حرف بہ حرف صحیح نکلی ہے۔ اس نے آج تک کوئی بات اس سے نہیں چھپائی تھی، پھر اتنی بڑی بات، اتنا اہم انکشاف وہ کم از کم نعیم سے نہیں چھپا سکتا تھا، مگر اسے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ اور پھر جانے کیوں اتنے بلند بانگ دعووں کے بعد اس کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی اس کے سامنے اقرار کرنے کی۔ 2 قدم چل کر وہ پھر اس کے قریب چلا آیا۔ کچھ انایزی سے لگ رہے ہو، نعیم مزید تیزی سے خط لکھتے ہوئے بولا۔ نہیں تو بھئی ٹیک اٹ ایزی، ایسا ہوتا ہی ہے۔ نہ وہ خط سے سر اٹھا رہا تھا نہ سنجیدہ ہو رہا تھا۔ وہ جھنجھلا سا اٹھا۔ مجھے وہ لڑکی اچھی لگنے لگی ہے۔ بڑا سا فائل اٹھا کر اس کے خط پر رکھتے ہوئے وہ بلا تمہید بول اٹھا۔ کیا؟ پہلے سے شک سا ہونے کے باوجود وہ اس وقت یوں اچھل پڑا جیسے اچانک ہی کسی نے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچ لیا ہو۔ ہاں، اس نے خوبصورت پلکوں کو اسپاط میں جنبش دی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، مدھر سی، خفیف سی، اور کچھ اتنے دھماکہ خیز انکشاف کے بعد نادم سی بھی۔ ارے! نعیم سب چھوڑ چھاڑ کر کھڑے ہو کر اسے یوں بغل گیر ہوا جیسے دونوں نے کوئی ناقابل تسخیر قلعہ فتح کر لیا ہو۔ پھر اس نے خط نہیں لکھا۔ یہ سب ہوا کیسے؟ نعیم اسے ہاتھ سے پکڑ کر قریبی صوفے پر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بولا۔ بس ہو گیا۔ پھر بھی بھئی ہو گیا نا؟ کیا ہو گیا؟ اس سے پیار ہو گیا۔ یعنی اچھی لگنے کے بعد اب پیار بھی ہو گیا؟ عشق ہو گیا ہے، عشق۔ وہ مزید شوخی سے بولا۔ اچھا بتا یار، یہ چکر چلا کیسے؟ بس چل گیا۔ پھر بھی بتاؤ نا۔ بس مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ کیسے ہوا یہ سب۔ ویسے وہ بے حد نازک ہے، بہت خوبصورت ہے، یہ تو سب میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ ان باتوں کا شاید مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں اسے چھیڑتا تھا وہ مشتعل ہو جاتی تھی، چڑھاتا تھا وہ چڑ جاتی تھی، تب تو مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ پھر چھیڑ چھاڑ حد سے بڑھ گئی، وہ مجھے برا بلا کہہ کر تھک گئی، لاجواب سی ہو گئی، پھر بجائے مجھے ڈانٹنے ڈپٹنے برا بلا کہنے کے خاموش رہنے لگی۔ اس پر بھی بس نہ ہوا، مذاق چھیڑ چھاڑ بجائے کم ہونے کے بڑھتا ہی گیا، تو وہ بے بس سی ہو گئی۔
جب بھی میری کسی لوفرانہ حرکت کا جواب نہ بن پڑا تو رونے لگ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ کہتا گیا، پھر دھیرے سے ہنس دیا۔ یہیں شاید وہ تمہیں مات دے گئی۔ ہاں، اس نے خوش دلی سے ہنستے ہوئے اقرار کیا۔ پھر وہ مجھ سے خائف رہنے لگی، اپنے دروازے سے باہر نکلتے وقت ادھر ادھر دیکھ کر نکلتی، یا پھر مجھے دیکھتے اٹھ کر اندر چلی جاتی، اور یوں تمہارا جذبہ شوق بڑھتا گیا۔ ہاں، بلکہ جب میں اچھی طرح سوچتا ہوں تو وہ مجھے آخری چھیڑ چھاڑ میں ہی اچھی لگنے لگی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، یا یوں سمجھو کہ سمجھنے سے کترا رہا تھا، مگر اب سوچتا ہوں تو وہ مجھے وہیں سے اچھی لگنے لگی تھی۔ کیوں؟ نعیم اچانک بولا۔ اچھی چیز اچھی لگتی ہی ہے، اور وہ تمہاری ویل پاور۔ اور کامران نے جاندار قہقہ لگایا۔ سب ختم، اس نے تھکے سے انداز میں کہتے ہوئے ٹانگیں نعیم کی گود میں پھیلاتے ہوئے سر صوفے کے بازو پر ٹکا دیا۔ کچھ اسے بھی پتہ چلا ہے؟ کس بات کا؟ تمہارے عاشق ہونے کا۔ میں نے اس سے اپنی پچھلی حرکتوں کی معافی مانگ لی۔ کب؟ ابھی۔ بڑے موقع شناس ہو، مجھے ہاسٹل بھجوا کر خود گلچھڑے اڑاتے ہو۔ اتنے دنوں بعد آج تو ملی ہے، کیا کیا باتیں ہوئی؟ بتانے والی نہیں ہے، وہ کروٹ کے بل لیٹتے ہوئے آنکھیں بازو سے ڈانپ کر شرارت سے بولا۔ تو یہ بات ہے؟ ہاں، اور نعیم نے جھنجھلا کر اس کی ٹانگیں پرے ہٹا دی، ساتھ ہی وہ لڑکتا ہوا قالین پر جا گرا۔ اب بھی نہیں بتاؤں گا، وہ وہیں پڑے پڑے ہنستے ہوئے بولا۔ نہ بتاؤ۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا خاصا موڈ تھا خط لکھنے کا، آگے لے کر رونی صورت۔ اور کامران پھر سے ہنسنے لگا۔ نعیم چنچلایا سا دوبارہ خط لکھنے بیٹھ گیا۔ کامران اٹھ کر پھر اس کے قریب چلایا۔ ابھی تک خوشبو آ رہی ہے، اور اپنا ہاتھ سونگھتے ہوئے جیسے نعیم کو چڑھانے کو بولا۔ کس چیز کی؟ وہ پھر اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ڈٹائی سے بولا، لوفر کہیں کے۔ اور کامران کا فلک شگاف قہقہ بلند ہوا۔ ہاتھ کیا سینٹ کی شیشی تھی؟ وہ دوبارہ خط پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولا۔ وہ سرتاپا خوشبو ہے۔ بس سن لیا، اب خط لکھنے دے۔ وہ روز بلا ناغہ ایک خط سمینہ کو روانہ کرتا تھا، اسی رفتار سے وہاں سے بھی جواب آتا تھا۔ کیا لکھتے رہتے ہو روز؟ یہ بھی تجربہ ہو جائے گا، جاؤ اب۔ اور کامران نے مزید مداخلت مناسب نہ سمجھی۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ڈریسنگ روم کی طرف چلتے چلتے بولا۔ امی سے کہہ کر فوراً سے پیشتر لے اڑوں گا، یعنی چٹ منگنی اور پٹ بیاہ۔ وہ سر جھکائے خط لکھنے میں مصروف تھا۔ ہاں، میں تاخیر کا قائل نہیں ہوں، وہ مزید شوخی سے بولا۔ ویل پاور ہونی چاہیے، نعیم نے کہا، اور کامران قہقہوں پر قہقہے لگاتا ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ مقامی سینما میں میئرلنگ لگی تھی۔ ایک عرصہ بعد ایک شاہکار فلم۔ صوفیہ کے ساتھ اس نے کالج میں وہی پروگرام بنا لیا۔ یہ پکچر مس نہیں ہونی چاہیے، پھر جانے اتنی اچھی پکچر آئے نہ آئے۔ اور ٹیسٹ کی تیاری؟ صوفیہ نے کہا تھا۔ بھئی فریش ہو کر ہی ابھی تیاری ہو سکے گی نا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اور پھر کالج سے آتے ہی فون کر کے اس نے 2 سیٹیں ریزرو کروا لیں۔ کھانا کھا کر وہ جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ نیوی بلو رنگ کا گرم سوٹ پہن کر اس نے نرم نرم قیمتی فر کا سفید کوٹ پہنا، بالوں کو پن اپ کرتے ہوئے سفید فر کی اسمارٹ سی ٹوپی پہنی، نیوی بلو سوکس پہن کر اونچی ایڑی کی خوبصورت سفید جوتی پہنی۔ لباس پر اپنی مخصوص خوشبو کی سپرے کرتے ہوئے وہ ماما کے ہمراہ باہر نکلی۔ ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی کار کا دروازہ کھول دیا، اور ماما کو خدا حافظ کہہ کر کچھ آگے چل کر اس نے صوفیہ کو بھی گھر سے لیا اور ٹھیک وقت پر سینما جا پہنچی۔ گیلری میں گیٹ کیپر کی رہنمائی میں صوفیہ آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے چلتی سب سے اوپر کی قطار میں پہنچ گئی۔ پھر اس کی نشاندہی پر کونے کے ایک نرم آرام دہ صوفے پر یکے بعد دیگرے بیٹھ گئی۔ اس نے گیلری میں ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ رش زیادہ نہیں تھا، چیدہ چیدہ لوگ آئے تھے۔ علاقہ چھوٹا سا تھا، چند ہی لوگ ایسے تھے جو ایسی پکچر کی قدر جانتے تھے۔ عام طبقہ وہی انگلش پکچر پسند کرتا تھا جس میں شور شرابہ ہو، کاؤ بوائز قسم کی ایکشن ہو۔ بہرحال نیچے تھرڈ کلاس اب بھی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، 2-4 منٹ میں بس شروع ہونے والی تھی۔ اے شائی، تیرا وہ بھی آیا ہے؟ میرا کون؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ اپنے دائیں طرف دیکھ۔ اور شائی نے اطمینان سے رخ دائیں طرف کر لیا۔ اس کے قریبی صوفے پر وہ بیٹھا تھا۔ ہیلو، اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ دھیرے سے بولا۔ ہیلو، اس سے بھی کہنا پڑا۔ دیکھا، اس کا رنگ پھر بدل گیا تھا۔ وہ کچھ بے چین سی نظر آنے لگی، پھر وہ رخ پھیر کر اپنی ساتھی سے کچھ کہنے لگی تھی۔
اس کے ساتھی نے جواب میں سامنے کی خالی سیٹس کی طرف اشارہ کیا تھا اور پھر وہ اس کا ارادہ بھانپ گیا۔ پلیز۔ سیٹ کے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ اس کے چہرے پر تاریک سائے اور لہجے میں تحکم سا تھا۔ جانے کیوں وہ مرعوب سی نظر آنے لگی۔ اس شام سے جب اسے ٹیرس پر لایا تھا وہ اسے یکدم ہی بہت بڑا، سوبر سا، بردبار سا لگنے لگا تھا۔ کچھ نہیں، وہ معصومیت سے سر ہلاتے ہوئے بولی اور اس کی سہمی سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ خوبصورتی سے مسکرا دیا۔ وہ بالکل یوں بولی تھی جیسے 3 سال کا معصوم بچہ کسی بڑے سے سہم کر جھوٹ بول دے۔ جھوٹ نہیں بولا کرتے، وہ تنبیہی انداز میں بولا۔ وہ ابھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ پر مضبوطی سے دھرا تھا۔ شائع کی پلکیں جھک گئیں۔ جانے کیا ہوا تھا؟ اس شام بھی وہ اس کے سامنے کچھ بول نہیں سکی تھی۔ وہی حال اب بھی تھا۔ وہ اچانک ہی اپنے آپ کو اس کے سامنے بالکل چھوٹا سا محسوس کرنے لگی تھی، جیسے وہ بہت بڑا ہو اس سے۔ ویسے اس بات پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ ضرور پھیل گئی۔ آگے نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ اس نے مزید کہا۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ ہاتھ البتہ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالنے کو کھینچا، مگر اس کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ اس نے گھبرا کر صوفیہ کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سامنے دیکھ رہی تھی تو وہ سمجھ رہی تھی سب۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کامران کے اس طرف بیٹھے نعیم کو دیکھا۔ ٹانگ پر ٹانگ دھرے وہ بے نیازی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ پریشان سی بیٹھی رہی۔ پھر حال میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ مزید گھبرا گئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ کم از کم اندھیرے میں وہ اس کے اس قدر قریب نہ بیٹھ سکے گی۔ اس نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ کھینچا۔ پھر اس نے محسوس کیا وہ ہنس رہا تھا۔ میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، وہ دھیرے سے بولی۔ کیوں؟ وہ بھی سرگوشی میں پوچھنے لگا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ مگر بجائے ہاتھ چھوڑنے کے اس نے نہایت اطمینان سے اپنی 5 انگلیاں اس کی نازک سی انگلیوں میں پھنسا لی۔ پلیز۔ وہ ہانسی ہو رہی تھی اور کامران کو لگا وہ ابھی رو دے گی۔ میں ہاتھ چھوڑ دوں گا مگر یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا مگر اب کی اس کی گرفت اس کی کلائی پر تھی۔ اوفو! اور ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ہٹانے لگی۔ اس کی ہنسی وہ صاف سن رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ ساتھ ہی اس کی آواز رند گئی۔ اوہ! اس نے ہڑبڑا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آئی ایم سوری، وہ جلدی سے بولا۔ پھر سمٹ کر نعیم کے قریب ہو گیا۔ وہ بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ پھر دونوں کے درمیان اب کافی فاصلہ حائل تھا۔ وہ بظاہر پکچر دیکھ رہی تھی مگر وہ مزہ نہیں رہا تھا جو حال میں آنے سے قبل اس سے متوقع تھا۔ کامران اور نعیم البتہ خوب انجوائے کر رہے تھے۔ وہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ پھر بریک ہوئی۔ حال میں روشنی ہو گئی۔ کامران نے ایک چٹتی نظر اس پر ڈالی۔ سفید روئی کے گالوں کی طرح نرم کوٹ اور ہم رنگ ٹوپی میں وہ بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی، چھوٹی سی گڑیا سی۔ جانے کیا تھا، وہ جب بھی اسے دیکھتا وہ اسے بہت چھوٹی سی لگتی، بالکل جیسے چند سال کی معصوم سی بچی ہو۔ تھی بھی کتنی نازک سی، ذرا سی بات پر رو پڑتی تھی۔ اس کے ساتھی اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، وہ بھی مسکرائے جا رہی تھی۔ پھر کافی دیر بعد اس نے ڈرتے ڈرتے دائیں طرف دیکھا تھا اور وہ سامنے دیکھتے ہوئے خوبصورتی سے مسکرا دیا تھا۔ کتنی گھبرا گئی تھی اس کی قربت سے، معصوم سی چھوٹی سی کانچ ایسی نازک لڑکی۔ تم یہ بڑے سے اور وہ بالکل دھان پان سی ہے۔ اسے ابھی بھی تھوڑی دیر قبل نعیم کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی اور وہ زور سے ہنس پڑا تھا۔ بات غور طلب ہے، ہنسنے والی نہیں۔ اور وہ مزید ہنس دیا تھا۔ بالکل ہی دان پان سی ہے، دبلی پتلی سی۔ وہ پھر بولا تھا۔ جغرافیائی لحاظ سے پھر بھی بہت دلکش ہے، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ بدمعاش! نعیم زور سے بولا تھا اور وہ دیر تک ہنستا رہا تھا۔ پکچر ٹریجک تھی اور اس کے ذہن پر عارضی سا اثر تھا۔ رات سوتے وقت پھر اس کی صورت نظروں میں پھرنے لگی اور پھر اس نے سرہانے رکھے فون پر اس کے نمبر ڈائل کر دیے۔ یس، شائع فصیح احمد اسپیکنگ، وہ ماؤتھ پیس میں بولی تھی۔ جاگ رہی ہو؟ وہ دھیرے سے بولا۔ جی۔ وہ اس کی آواز پہچان گئی تھی، تبھی ہکلانے لگی تھی۔ وہ ہولے سے ہنس دیا۔ آج بجائے مشتعل ہو کر چیخنے چلانے یا پھر ڈانٹنے کے وہ بوکھلا گئی تھی۔ پھر گھبرا گئیں؟ جی نہیں تو۔ اچھا بتاؤ، مجھے دیکھ کر گھبرا کیوں جاتی ہو؟ تیز تیز سانسوں کے ساتھ اسے مدھر ہنسی کی آواز سنائی دی۔ پکچر اچھی لگی؟ جی، وہ کچھ سنبھلتے ہوئے دھیرے سے بولی اور وہ پھر مسکرا دیا۔ پچھلے چند دنوں سے وہ بھی کچھ سہمی سہمی سی، دبی دبی سی رہنے لگی تھی۔ تم سیٹ کیوں بدلنے لگی تھی؟ وہ شاکی سے لہجے میں بولا۔ وہ خاموش رہی۔ بولو نا، کیا کہوں؟ سیٹ کیوں بدلنے لگی تھی؟
یوں ہی؟ مجھے معاف نہیں کیا اب تک؟ اوہ، وہ دھیرے سے ہنس دی۔ بولو نا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ جواب دینے سے کترا رہی تھی۔ اچھا سو جاؤ۔ اس نے اچانک ہی فون بند کر دیا۔ چند لمحے وہ خالی خالی نظروں سے ریسیور کو دیکھتی رہی۔ کیا وہ چاہتی تھی کہ وہ بولنا بند کر دے؟ کیا نیند کا اس نے اسی لیے بہانہ بنایا تھا، یا وہ اس کی بات کا جواب نہیں دے پا رہی تھی اور اسی لیے نیند کا کہہ دیا تھا؟ یہی تجزیہ کرتے کرتے وہ اٹھی، کمرے کی لائٹ آف کی اور سرہانے کا لیمپ آن کرتے ہوئے بستر میں گھس کر پوئٹری کی کتاب کھولی۔ تبھی کوئی گھنٹے بھر بعد پھر گھنٹی بج اٹھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھایا اور اسی طرح کتاب پر نظریں جمائے کان سے لگا دیا۔ جی کون بول رہا ہے؟ وہ بے دھیانی سے بولی۔ تو محترمہ کو نیند آ رہی تھی۔ اوہ آپ ہیں؟ تو تم مجھے جانتی ہو؟ وہ سر پٹا کر رہ گئی۔ اوہ ہاں، میرا نام تو تمہیں معلوم ہی ہے اچھی طرح۔ جی ایک بات پوچھوں؟ جی۔ تم نے مجھے ڈانٹا نہیں؟ اس کی سانسیں پھر تیز ہونے لگی تھی۔ بتاؤ نا بھائی، بولو نا، وہ مصنوعی جھنجھلاہٹ سے بولا۔ اچھا بتاؤ، مجھے معاف کر دیا ہے؟ وہ ابھی خاموش رہی، کہتی بھی کیا؟ پھر تو نیند نہیں آ رہی؟ اور جواب میں وہ دھیرے سے ہنستی۔ کیا کر رہی تھی؟ پڑھ رہی تھی۔ پڑھائی کیا اتنی ضروری ہے کہ رات 12 بجے بھی بیٹھ کر پڑھا جائے؟ کل ٹیسٹ ہے اور آگے اینول ایگزامز۔ جب بھی پکچرز دیکھتی رہتی ہو؟ وہ یوں ہی اسے چھیڑنے کو بولا، جبکہ اسٹوڈنٹ لائف میں وہ صبح پیپر ہوتا تو بھی ایک ضروری کام سمجھ کر پکچر جا کر دیکھا تھا۔ ایک پکچر سے کیا ہوتا ہے؟ بڑی بولڈ ہو۔ وہ پھر ہنس دی۔ پھر مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ اور اس کی سانسیں پھر غیر متوازن ہونے لگیں۔ اچھا گھبراؤ نہیں، بند کرتا ہوں، تمہارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ شبہ بخیر۔ شبہ بخیر، شاہین نے بھی دھیرے سے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کتاب پر نظریں دوڑاتی رہی۔ تم نے مجھے ڈانٹا نہیں؟ اچھا بتاؤ، مجھے معاف کر دیا ہے؟ ساتھ ہی اس کا سراپا اس کی نظروں میں گھومنے لگا۔ پھر اس نے سر جھٹکا، پھر سے کتاب میں جذب ہونے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر تک کامیاب بھی رہی۔ بڑی بولڈ ہو، پھر مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ پھر وہی خیال۔ اس نے کتاب بند کر دی۔ خواہ رات گنوانے سے فائدہ۔ لائٹ آف کی اور بستر میں گھس گئی۔ تبھی یک بار کی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ساتھ ہی اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا۔ اسی کا تو نہیں تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ نہیں، یہ تو بابا جان کا تھا، امریکہ سے۔ بابا جان کی کال تھی امریکہ سے۔ اس کے باوجود اسے کچھ مایوسی سی ہوئی تھی شاید، یا پھر وہم تھا یہ اس کا۔ بہرحال وہ بابا جان سے باتیں کرتے ہوئے سب بھول بھال گئی۔ وہ مکس پارٹیز میں بہت کم جایا کرتی تھی، بلکہ جب تک وہ 16 سال کی نہیں ہوئی تھی بابا جان اسے کبھی مکس گیدرنگز میں ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ 2-3 سال سے انہوں نے اجازت دے دی تھی، مگر ایسا ہوتا بہت کم تھا، کیونکہ اکثر اوقات بابا جان ملک سے باہر ہوتے اور اکیلے میں اسے خود مکس پارٹیز اٹینڈ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ مگر آج تو بابا جان کے معمر دوست ملک سرور نے اتنی اصرار سے بلایا تھا کہ باوجود 100 بہانوں کے وہ انکار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ امتحان کا بہانہ، ڈرائیور چھٹی پر تھا، یہ بھی بہانہ خوب تھا۔ بابا جان گھر پر موجود نہ تھے۔ میں جو تمہارے باپ کی جگہ ہوں، کہہ کر انہوں نے اس کا آخری بہانہ بھی ناکامیاب بنا دیا تھا۔ فصیح احمد نہیں ہے بیٹی، تو تمہیں ان کا خلا پورا کرنا ہوگا، ورنہ تمہارا انکل تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اردو بولتے ہوئے بھی ان کے لہجے سے پشتو کی بو صاف آ رہی تھی۔ اوہ نہیں انکل، میں آ جاؤں گی۔ اسے حامی بننا ہی پڑی۔ اس نے فون کر کے اپنے وکیل کی گاڑی منگوائی۔ بابا جان کا ڈرائیور عموماً اتنا ہی عرصہ چھٹی کرتا جتنا بابا جان باہر گزارا کرتے تھے۔ وہ بابا جان سے شکایت بھی کرتی، مگر وہ مسکرا کر ٹال دیتے۔ بیٹے، زیادہ سختی کرنا اچھی بات نہیں، اسے بھی اپنے بچے یاد کرتے ہوں گے جس طرح تم مجھے یاد کرتی ہو۔ اور وہ مسکرا کر رہ جاتی۔ شاہی کا ڈرائیور آج ہی چھٹی لے کر گیا تھا، کچھ گرم کپڑے خرید کر اپنے بچوں کو پہنچانے 20 میل پر واقع اپنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ کل کا دن گزار کر اگلے دن واپس آنا تھا۔ اس نے سبز رنگ پر سرخ رنگ کا چیک گرم فلیپر اوور کوٹ پہنا، بالوں کا سادگی سے جوڑا بنا کر اوپر سے کپڑوں کا ہم رنگ خوبصورت سکارف باندھا، اسی رنگ کے سمارٹ جوتے پہنے، لباس پر اپنی مخصوص خوشبو چھڑکی اور باہی پورچ میں آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ شاہی بیٹی، موٹر واپس آئے گی، وکیل صاحب کو کچھ کام ہے، ڈرائیور کو وقت بتا دو، مقررہ وقت پر لینے پہنچ جائے گا۔ ماما نے ایک بار پھر تاکید کر دی۔ اچھا ماما، خدا حافظ۔
ماما نے کہا اور ہاتھ ہلا کر انہیں جواب دیتے ہوئے وہ کار میں بیٹھی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ چند مہمان آئے بیٹھے تھے، جن میں 2-4 لیڈیز بھی تھیں۔ چند مقامی سرکاری افسروں کی بیویاں مکس پارٹیز میں اکثر دکھائی دیتیں۔ اس کا ان کے ساتھ آنا جانا تو نہیں تھا، مگر جان پہچان ضرور تھی۔ وہ انہی کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ 2 مہمان اور بھی آ گئے۔ اسے کچھ مزہ نہیں آ رہا تھا۔ انکل سرور کے اصرار پر وہ آ تو گئی تھی، مگر کچھ بور سی ہو رہی تھی۔ خواتین مہمان شادی شدہ اور عمر میں اس سے بہت بڑی تھیں۔ کوئی کامن ٹاپک نہیں تھا اس کے پاس، اور بھی ایسی کوئی خاص اٹریکٹیو بات نہیں تھی، مگر ورنہ تمہارا انکل تم سے ناراض ہو جائے گا۔ انکل کا پرخلوص لہجہ اسے یاد آیا اور وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے سامنے دیکھ لگی۔ تبھی انکل پاس والے دروازے سے ہال میں داخل ہوئے۔ ہیلو شائی بیٹے، اچھا ہوا تم آ گئیں، ورنہ آج تمہارے انکل کی ناراضگی یقینی تھی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ تم جانو بیٹی، میں پورا مہینہ لاہور گزارا ہے، آج تیسرا دن ہے واپس آئے ہوئے۔ نئے ڈی سی پوسٹ ہو کر آئے ہیں، میں بلا نہیں سکا تھا، آج وقت نکال ہی لیا، سوچا تم بھی آؤ گی، فصیح احمد کے پروگرام کا بھی پتہ چل جائے گا تم سے۔ پھر انہوں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ مہمان تقریباً سبھی آ گئے ہیں، ڈی سی صاحب بھی بس پہنچتے ہی ہوں گے، تم بیٹھو بیٹی، میں ذرا شیخ ارشد سے 2 ہاتھ کراؤں۔ وہ 50-55 سالہ شیخ ارشد کو آتے دیکھ کر ان کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ وہ پھر ہولے سے مسکرا دی۔ انکل نے بہت بشاش طبیعت پائی تھی، 60 سال کے قریب عمر تھی، مگر مزاح طبیعت کا خاصا بن چکا تھا۔ سنا ہے نئے ڈی سی بہت اچھے انسان ہیں؟ قدرے فاصلے پر بیٹھے ایک صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ارے تو کیا آپ ملے نہیں ہیں ان سے؟ دوسرے نے جواب میں کہا۔ وہ در حقیقت بہت شریف اور ملنسار ہیں، امیر غریب سے یکساں برتاؤ، خوش اخلاق، خوش مزاج۔ میں تو کہتا ہوں کم ہی ڈی سی ایسے آئے ہوں گے یہاں۔ وہ دلچسپی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ ڈی سی سے کچھ عرصہ قبل اس کی بھی باتیں ہوئی تھی فون پر، تب اسے بھی وہ بہت اچھے لگے تھے۔ پھر ان کا بیٹا بالواسطہ یا بلا واسطہ، اچھا یا برا، کچھ نہ کچھ رشتہ اس کے ساتھ بھی تو تھا۔ لفنگو جیسی حرکتیں کرنے والا انہی ڈی سی کا بیٹا آج کل اپنی مسحور کن شخصیت کی طرح مسحور کن باتیں بھی کرنے لگا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ واقعی اس کی شخصیت متاثر کرنے والی شخصیتوں میں سے تھی۔ لمبا قد، چوڑے شانے، سرخی مائل کھلتا ہوا گندمی رنگ، بڑی بڑی ہر دم بولتی بے حد خوبصورت آنکھیں، پرکشش نقوش گھنے ڈارک براؤن بال، موسم کے لحاظ سے بہترین سور زیبتن کیے، وہ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ ڈی سی صاحب آ گئے ہیں، کسی نے اس کے پاس ہی کہا تھا، اور وہ چونک کر سامنے دیکھنے لگی۔ کافی دیر تک کوئی اور اندر نہ آیا تو کیا وہ اکیلا ہی آیا تھا؟ پھر ڈی سی صاحب آ گئے ہیں، جس شخص نے کہا تھا وہ سمت دیکھنے لگی۔ حال میں موجود سبھی حضرات کھڑے تھے اور وہ ایک ایک سے باری باری ہاتھ ملا رہا تھا۔ انکل سرور اس کے ساتھ ساتھ تھے اور ہر ایک سے اس کا تعارف کرائے جا رہے تھے۔ یہ شائستہ فصیح احمد ہیں، یہاں کے رئیس فصیح احمد صاحب کی صاحبزادی۔ اس کے قریب پہنچتے ہوئے انکل سرور نے اس کا بھی تعارف کرا دیا۔ شائی نے دیکھا، ایک پل کو وہ جیسے ٹھٹک سا گیا تھا۔ اور شائی بیٹے، یہ ڈی سی صاحب ہیں، تمہارے پڑوس میں تو رہتے ہیں، لیکن ارے انہیں جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تم کہاں ملی ہوگی، فصیح احمد تو ہے نہیں یہاں۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اس کی متحیر آنکھوں میں بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اور شائی کو محسوس ہوا وہ نیچے ہی نیچے دھنستی چلی جا رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ملک سرور کی ہمراہی میں آگے بڑھ گیا تھا، اور شائی کو لگا آج کا مذاق سب سے بڑا تھا۔ آج اس نے اسے گزرے ہوئے دنوں سے کہیں بڑھ کر بے وقوف بنایا تھا۔ تمام لوگ میز کے گرد سمٹ آئے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قریب آ گئی تھی، خالی پلیٹ ہاتھ میں لیے وہ جیسے اب بھی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ جانے کس طرح وہ اتنے سارے لوگوں کی نظریں بچا کر اس کے پاس چلا آیا، پھر بلا تمہید اپنی بھری ہوئی پلیٹ میں سے روسٹ کا پیس، چاول اور سلاد اس کی پلیٹ میں ڈال دیے، اور خالی پلیٹ لیے اس کے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر وہ جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ کتنی اپنائیت سے اس نے یہ سب کیا تھا۔ اتنے بڑے مذاق کے بعد، اس سے بے طرح ناراض ہونے کے بعد بھی وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ خالی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے کب سے کھڑی ہے، پھر بجائے پوری ڈشیں اٹھانے کے وہ چند چیزیں بظاہر اپنی پلیٹ میں نکال کر اس کے لیے لے آیا تھا۔ کوئی ڈش اٹھا کر اسے پیش کرتا تو یقیناً لوگوں کی نظروں کا مرکز ہو جاتا۔
لوگ جو اسے طرح طرح کے کھانے پیش کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں کوشاں نظر آ رہے تھے۔ ملک سرور کے علاوہ بھی کئی لوگ دمبے کی سبزی اور دیگر لذیذ ڈشیں اسے پیش کرنے میں مصروف تھے۔ پھر شاہی نے دیکھا، اس نے روسٹ کا ایک پیس پلیٹ میں لیا تھا اور مختلف لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے وہی کھانے پر اکتفا کیا تھا۔ تو ڈی سی کا بیٹا بذات خود ڈی سی تھا۔ دراصل میں فیل ہو گیا تھا، میں بی اے میں پڑھتا ہوں۔ اس کے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ کتنا بہت سا کھانا لایا تھا اس کے لیے، اور خود ایک ہی پیس روسٹ کا کھائے جا رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے تو محسوسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ میرے پاؤں میں گھنگرو بندھا لے تو پھر میری چال دیکھ لے، کمر میں کس کر بندھا ہوا اسکارف اور زور سے ٹھمکے لگاتا یہی شخص اسے یاد آیا۔ پتنگ اڑائیں گی؟ ندی کے چبوترے پر وہ پتنگ کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کیسا تا کر اس نے سیب مارا تھا اس کی کمر میں، اور پھر دنوں ماما اس کی نیل پڑی کمر پر مالش کرتی رہی تھیں۔ پستول کے دھماکے بھی اسے یاد آ گئے۔ اسکوٹر پر وہ عین اس کے قدموں میں آن گرا تھا۔ پھر اسے اچانک یاد آیا اس نے اس کے خلاف اس کی شکایت اس کے باپ کو کر دی تھی، تو کیا وہ خود اپنا باپ بنا اپنی شکایت اس کی زبانی سن رہا تھا؟ وہ انگشت بدنندار رہ گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا تھا، تم نے اتنا سیریس لے لیا ہے؟ اسے کمر سے تھامے وہ اس کی طرف کی سیڑھیاں چڑھتا ملائمت سے کہہ رہا تھا، بتاؤ مجھے معاف کر دیا ہے؟ ابھی اس رات ہی فون پر وہ پوچھ رہا تھا۔ چکراتے ذہن کے ساتھ اس کی حرکتیں، اس کی باتیں اس کے تصور کے پردے پر آتی جاتی رہیں۔ شاہی بیٹے، ملک سرور اس کے پاس کھڑے اسے کچھ کہہ رہے تھے۔ جی انکل۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان کے ساتھ ہی وہ بھی دھیمی مسکان ہونٹوں پر لیے کھڑا تھا۔ تمہاری ماما کا فون آیا ہے کہ میں تمہیں گھر پہنچا دوں۔ وکیل صاحب کی گاڑی ذرا دیر سے فارغ ہوگی، مگر ڈی سی صاحب کہتے ہیں وہ تمہیں گھر چھوڑتے جائیں گے۔ جی انکل۔ اس کی عجیب سی پوزیشن ہو گئی، نہ انکل کے سامنے انکار کر سکتی تھی، نہ ہی اقرار کرنے کو جی چاہتا تھا۔ اتنا زبردست دھوکہ بھی تو دیا تھا اس نے۔ میں چھوڑ جاؤں گا انکل، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے شاہی کی دیکھا دیکھی ملک سرور کو یوں اپنائیت سے انکل کہا کہ انکل جھوم ہی اٹھے۔ شکریہ بیٹے، انہوں نے کامران کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور شاہی نے دیکھا جس دوران وہ سوچوں میں گم تھی تقریباً آدھے لوگ جا چکے تھے۔ چلیے، وہ سنجیدگی سے شاہی سے مخاطب ہوا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی جذبت سی ہوتی وہ دروازے کی سمت بڑھی۔ کامران نے بھی سب سے ہاتھ ملایا اور اس کے پیچھے پیچھے چلایا۔ بیٹھو بیٹی، انکل سرور نے اس کے لیے کامران کی کار کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ سے سیٹ پر جا بیٹھی۔ انکل سرور نے اس کا دروازہ بند کر کے کامران سے ہاتھ ملایا۔ خدا حافظ، کامران نے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ انکل ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کامران نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور ان کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے چل دیا۔ گیٹ سے باہر نکل کر قدرے فاصلے پر اس نے کار روکی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آگے آ جاؤ۔ پچھلی طرف آ کر اس نے دروازہ کھولتے ہوئے بلا تمہید کہا، یہیں ٹھیک ہے۔ وہ سپار سے لہجے میں بولی، یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کار سے اترتے ہی وہ بولی، ناراضگی کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی پھولا ہوا تھا، اب تو آ گئی ہو؟ خوبصورتی سے ہنستے ہوئے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کار کے پیچھے سے گھوم کر وہ اگلی طرف آیا۔ تشریف رکھو۔ دروازہ کھول کر اسے زبردستی بٹھاتے ہوئے اس نے کہا، اور دروازہ بند کر کے سامنے سے گھوم کر اپنی سیٹ پر آ گیا۔ آج پچھلے کئی دنوں سے کہیں زیادہ ناراض نظر آ رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، اور اس نے رخ خاموشی سے کھڑکی تک کی طرف پھیر لیا۔ اوہ، واقعی ناراض ہو؟ معاف نہیں کرو گی؟ وہ آہستہ آہستہ موڑ کاٹتے ہوئے کہتا گیا، تم نے پہلی خطائیں معاف نہیں کی، یہ کیا معاف کرو گی؟ بھئی کچھ تو کہو نا۔ اپنا سر اس کے کندھے سے چھوتے ہوئے اس نے خوش دلی سے کہا، مگر وہ چپ چاپ اندھیرے میں باہر گھورتی رہی۔ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ دل نشیں مسکراہٹ البتہ ہونٹوں پر اب بھی بکھری چلی آ رہی تھی۔ کار سڑک کی گولائیاں گھومتی دھیرے دھیرے چڑھائی پر چڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ اونچائی پر بنے چھوٹے چھوٹے کچے مکانات کے دامن میں سے گزر رہے تھے۔ تبھی ایک بڑا سا کتا بھونکتا ہوا اچانک اچھل کر شاہی کی کھڑکی تک آ رہا۔ ہائے اللہ!
وہ بے طرح گھبرا کر کامران کی طرف سمٹ آئی۔ شیشہ چڑھا ہوا ہے، وہ ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا۔ کتا بھی بھونکتا ہوا ساتھ ساتھ بھاگا چلا رہا تھا۔ موڑوں کی وجہ سے کار کی رفتار بھی دھیمی تھی۔ کتے کا چہرہ بند شیشے کے ساتھ لگا واقعی بھیانک لگ رہا تھا۔ مزید سمٹتے ہوئے اس نے ڈیش بورڈ تھام لیا۔ گھبراتی کیوں ہو؟ شیشہ تو بند ہے، وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے نرمی سے بولا، مگر رفتار دھیمی تھی۔ کتے کا چہرہ مسلسل ساتھ ساتھ رواں تھا۔ خطرہ یقینی دیکھ کر اس نے چہرہ اپنی گود میں چھپا لیا۔ وہ واقعی بہت چھوٹی تھی، بے حد معصوم۔ ایک پل کو اس نے پیار سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اس کا سر اپنے پہلو سے لگا لیا۔ ڈرو نہیں، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے لہجے میں پیار اپنے انتہا پر تھا، اور وہ ہر خطرہ بلا کر ایک دم ہی اس کا ہاتھ جھٹک کر دور ہٹ گئی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مکانات کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اور کتا صحیح لا حاصل کے بعد اپنے ہی حدود میں ہنوز بھونکتا پیچھے رہ گیا تھا۔ تمہارے بابا جان کب آ رہے ہیں؟ قدرے توقف کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں معلوم۔ کھڑکی کے اس پار اندھیرے میں گھورتی وہ پھولے پھولے منہ کے ساتھ بولی، او، امتحان کب ہو رہے ہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ اتنا زبردست مذاق کرنے کے بعد وہ کس اطمینان سے اس کے ساتھ باتیں کیے جا رہا تھا۔ بھئی بتاؤ نا، کب شروع ہو رہے ہیں، کب ختم ہوں گے؟ نہیں پتہ، وہ ہنوز رخ پھیرے اسی انداز میں بولی۔ تم تو سچ مچ ناراض ہو۔ سڑک پر نظریں جمائے اس نے اس کا سیٹ پر رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور شاہی کو جیسے بجلی چھو گئی، اس کا ہاتھ زور سے جھٹکتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ باپ رے! وہ شرارت سے اسٹیئرنگ پر جا گرا۔ کانچ ایسی نازک اور اتنے زور کا جھٹکا! ویسے اے مس، یہ تو بتاؤ، بی اے کے بعد کیا کرو گی؟ اس کی پڑھائی سے متعلق تمام معلومات اسے نعیم سے پتہ چلتے رہتے تھے، اور شاہی مزید کھڑکی کی طرف سمٹ گئی۔ جواب کچھ نہیں دیا۔ اوفو، کیا چیز ہو؟ وہ جھنجھلا سا اٹھا۔ بولتی کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہہ تو دیا تھا، سب میں نے مذاق کیا تھا، تمہیں تنگ کرنے کو یہ سب کرتا تھا۔ یہاں کا چارج لیتے ہی میں نے چاہا تھا تمہارے بابا جان سے ملوں۔ میں نے فون پر تم سے ان کے متعلق دریافت کرنا چاہا تو تم نے چھوٹتے ہی کہا، آپ کا نام لوفر ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ تو میں بھی لوفر بن گیا، تمہیں چھیڑا، تنگ کیا، تم چڑ گئیں اور واقعی تنگ آ گئیں، تو میں نے مذاق ختم کر لیا، تم سے معافی مانگ لی، سوچا تم نے معاف کر دیے ہیں، مگر… وہ قدرے رکا، اس کی طرف دیکھا۔ اس کا رخ کھڑکی کی طرف نہیں تھا، وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ آج پچھلے دنوں سے کہیں زیادہ پھولی بیٹھی ہو، اتنی دیر سے بکواس کیے جا رہا ہوں، جواب ہی نہیں ملتا۔ وہ جھنجھلایا سا سامنے دیکھتا ڈرائیو کرتا گیا۔ تبھی شاہی کو یاد آیا، کچھ عرصہ قبل واقعی یہ واقعہ پیش آیا تھا، مگر اس طرح کہ اس کے فون سے پہلے کوئی شخص برابر رنگ کر کر کے اسے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلائی تو وہ بیٹھی ہی تھی، جو ہی کامران نے بات شروع کی تو اس نے وہی کچھ اگل دیا جس کا در حقیقت وہ پہلا شخص مستحق تھا۔ تو یہ سب اس ایک جملے کا رد عمل تھا۔ سوچتے سوچتے وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اس کی جھنجھلاہٹ پر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ سامنے دیکھتے ہوئے اس نے نظریں سڑک پر جما دیں۔ اب بھی نہیں بولو گی؟ رخ اس کی طرف کرتے اس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں روب تھا، تحکم تھا، اور شاہی کوئی جواب دیے بنا اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ناراض ہو اب بھی؟ کار ایک طرف روکتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ لہجہ اب بھی وہی تھا، باروب سا، حاکمانہ سا۔ وہ واقعی مروب سی ہو گئی، کوئی جواب ہی نہ بن پڑا، پلکیں چپکاتی خاموش بیٹھی رہی۔ کیسا کیسا پریشان کیا تھا اس نے اسے۔ ناراض تو وہ ضرور تھی، بہت زیادہ۔ تنگ کیوں کر رہی ہو؟ بولو نا۔ وہ مزید جھنجھلا کر بولا، لہجہ پہلے سے کئی گنا باروب اور حاکمانہ ہو گیا۔ عجیب تھا، تنگ تو اس نے کیا تھا، بجائے پشیمان ہونے کے الٹا جھنجھلایا جا رہا تھا، روب ڈال رہا تھا، حکم چلا رہا تھا۔ جانے کیوں اس کی آنکھیں جھلملا اٹھیں، پلکیں تیزی سے گرنے اٹھنے لگیں۔ چلو، چھٹی ہوئی۔ دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے وہ گہری سانس لے کر بولا، اور دو موٹے موٹے آنسو لڑک کر اس کے خوبصورت گالوں پر آ رہے۔ چند لمحے وہ یوں ہی اسے تکتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے اسے اپنے پہلو سے لگا لیا۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو شاہی۔ یکے بعد دیگرے اس کے گالوں پر سے آنسو اپنے ہونٹوں میں اٹھاتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا۔ شاہی مزاحمت کے لیے مچلی، پلیز شاہی۔ اس کی دونوں بھیگی بھیگی آنکھوں پر پیار کرتے ہوئے وہ تڑپ کر بولا، آئی لو یو، آئی ایم میڈ ان لو ود یو۔ اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی، پھر دھیرے دھیرے کہتا گیا، مجھے تم سے پیار ہے شاہی۔ کب سے ہے؟ کب ایسا ہوا؟
کچھ پتہ نہیں، بس اتنا یاد پڑتا ہے کہ تم سے آخری چھیڑ چھاڑ میں ایسا ہوا تھا، تم مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ یہ اچانک ہی اور بہت شدت سے، جانے کیا کہہ رہا تھا وہ۔ شاہی اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑا کر کھڑکی کے پاس جا بیٹھی۔ تنگ بھی کرتی ہو پھر روتی بھی ہو؟ کار سٹارٹ کرتے ہولے سے اس کا سیٹ پر رکھا ہاتھ دباتے ہوئے اس نے کہا، اتنی سی ہو؟ اس نے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے بالشت بھر کا فاصلہ بنایا، شو کیس میں سجنے والی گڑیا جتنی، مگر پتہ ہے پھر بھی اتنے بڑے آدمی کو مار گرایا ہے۔ خوش دلی سے ہنستے ہوئے وہ ڈرائیو کرتا گیا۔ اب تو ناراض نہیں ہونا؟ ان کے گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے پھر پوچھا۔ وہ خاموشی سے اسے تکنے لگی۔ میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں۔ پورچ میں کار روکتے ہوئے اس نے واقعی مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ کامران اتر کر سامنے سے گھومتا اس کی طرف آیا، دروازہ کھولا اور وہ باہر نکل آئی۔ شب بخیر، کامران نے ہولے سے کہا۔ کوئی جواب دیے بنا وہ اب بھی اسے دیکھ رہی تھی، ناراض سی، شاکی سی نظروں سے۔ پورچ کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کچھ دیر قبل رونے سے اس کی شربتی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ناراضگی کے سائے بھی نمایاں ہو رہے تھے، اور شاکی انداز مزید گہرا ہو گیا تھا۔ اتنے سارے حسین جذبوں کی تاب نہ لا کر وہ بے بسی سے مسکرا دیا۔ کار کے سامنے سے گھومتا واپس اپنی سیٹ پر آیا اور اس کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے باہر جانے والی گیٹ کی طرف ہو لیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ ڈنر کے بعد سے اس پر راز دل کھولنے کے بعد تو وہ جیسے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس کے لیے کیسا کیسا دل مچلتا تھا اس سے ملنے کو، اس سے باتیں کرنے کو، مگر وہ موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ اول تو ٹیرس پر کم آتی، پھر آتی بھی تو کتاب ہاتھ میں لیے اور سنجیدگی سے محو مطالعہ نظر آتی۔ رات دیر تک اس کے کمرے میں لائٹ آن رہتی۔ یقیناً امتحان قریب تھے اور وہ تیاری میں منہمک تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا؟ اس سے جو کسی کل چین نہیں آ رہا تھا۔ آج 7 دن کے طویل سرکاری دورے کے بعد وہ گھر پہنچا تھا۔ کیسا کیسا بے قرار ہوا تھا وہ یہ 7 دن، جیسے صدیاں ہوں ساتھ۔ تب اسے احساس ہوا، وہ ملتی نہ ملتی، نظر آتی نہ آتی، وہ گھر پر ہوتا تھا تو اس کی قربت کے احساس سے مطمئن ضرور رہتا تھا۔ 5:30 بج چکے تھے، دھوپ ڈل چکی تھی اور نعیم امتحان کی تیاری کے لیے ہاسٹل جا چکا تھا۔ اس نے بستر میں 1 کپ اسٹرانگ سی کافی پی، پھر کپڑے بدلنے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈریس اپ ہوتے ہوتے اس کی نظریں کھڑکی کے اس پار پڑیں۔ شاہی ٹیرس پر رکھے ایک پھولوں کے گملے کے سامنے 2 زانوں بیٹھی جیسے محو تھی بالکل۔ آج وہ ضرور اس سے ملے گا، باتیں کرے گا۔ آج اس کے ہاتھ میں کتاب نہیں تھی، گملے میں لگے پودے کو محویت سے دیکھے جا رہی تھی۔ پڑھائی سے اکتا کر فریش ہونے کا یہ اچھا انداز تھا۔ کوٹ پہنتے پہنتے اس نے ایک نظر قد آدم آئینے پر ڈالی اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے باتھ روم کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ برآمدے کی کونے والی سیڑھیاں اترتا، اندرونی لان کے کنارے چلتا۔ اب وہ اپنے حدود کے آخری سرے پر گامزن تھا۔ شاہی واقعی محو تھی۔ رخ اگرچہ اس کی طرف تھا، مگر پھر بھی اس کی آمد کا احساس تک نہ ہوا۔ ہیلو میم صاحب، ریلنگ کے قریب پہنچ کر اس نے ہولے سے کہا، مگر اس کے باوجود وہ جیسے اچھل کر رہ گئی۔ وہ دل ہی دل میں ہنس دیا۔ بہادر، تو وہ خاصی واقعہ ہوئی تھی، یہ تو اسے پہلے ہی معلوم تھا۔ شاہی نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ڈیشنگ پرسنالٹی والا لوفر ہونٹوں پر مسحور کن مسکراہٹ لیے مشتاق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں میں جیسے قندیلیں سی جل اٹھیں، خوبصورت لب متبسم ہو گئے، مگر دوسرے ہی لمحے جلتی قندیلوں کی جگہ ناراضگی نے لے لی۔ ہونٹ البتہ ابھی دھیمی مسکان لیے ہوئے تھے۔ اس کے ہیلو کا جواب دیے بنا وہ اپنے سامنے گملے میں لگے ننھے ننھے لال پھولوں کو دوبارہ تکنے لگی۔ بعض چیزیں بڑی قسمت والی ہوتی ہیں۔ اس کے انداز پر دھیرے سے مسکراتا وہ پھر بولا۔ وہ چکنے فرش پر بیٹھی اس کی انسنی کرتے ہوئے اب بھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اے میڈم، قریبی پودے سے بڑا سا پھول توڑ کر اسے متوجہ کرنے کو اس پر پھینکتے ہوئے وہ پھر بولا۔ گود میں گرے پھول کو دھیرے سے پرے ہٹاتی وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھ سے اچھی ان پھولوں کی قسمت ہے جنہیں کتنی دیر سے بیٹھی تم پوچھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے وہ کہہ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب تو وہ کبھی نہ لا سکی تھی۔ پلکیں گرانے اٹھانے لگی، چہرہ مزید گلابی ہو گیا۔ پتہ ہے ان پھولوں کو کیا کہتے ہیں؟ قدرے توقف کے بعد وہ اچانک بولا، اور وہ اپنی بے تحاشا خوبصورت آنکھیں پوری کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے تو واقعی ان ننھے منھے لال لال پتیوں والے پھولوں کا نام نہیں آتا تھا۔
پسند البتہ اسے بہت تھے۔ مالی سے خاص طور سے کہہ کر اس نے یہ گملہ ادھر ٹیرس پہ رکھوایا تھا۔ لمبی لمبی سوکھی سوکھی کانٹے دار ڈنڈی نما شاخوں پر جا بجا لگے یہ لال لال مننے سے پھول اسے بے حد پسند تھے۔ چھوٹی سی جان، دو ہی پتیوں پر مشتمل، سوکھے کانٹوں میں بسیرا کیے ہوئے تھے جیسے۔ نہیں معلوم؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے اس نے پھر پوچھا، اور اس نے اسی شاکی انداز میں سر نفی میں ہلا دیا۔ میں بتا دوں؟ وہ خاموشی سے اسے پھر تکنے لگی۔ پھر کہو گی لوفر ہے۔ وہ آہستہ سے ہنس دیا، اور وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی خوبصورتی سے ہنس دی۔ شکر ہے کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے۔ اور وہ مزید ہنس دی۔ کس می کوئک؟ وہ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ ان پھولوں کا نام ہے۔ اس نے جلدی سے پھولوں کی طرف اشارہ کیا، مگر اس کے باوجود اس کی پلکیں یک بارگی جھک گئیں اور چہرہ کانوں کی لوؤں تک سرخ ہو گیا۔ کامران محفوظ ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ کیسا آن گھیرا تھا اسے؟ دو لپس جیسے بنے ہیں نا؟ وہ مزید بولا، اور شاہی کے چہرے کی تپش میں مزید اضافہ کر گیا۔ دیکھو اب اور ناراض نہ ہو جانا، پچھلی ناراضگی کافی ہے۔ میں نے صرف نام بتایا ہے تمہیں ان پھولوں کا، تمہیں اتنے پسند ہے تو نام بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اور وہ اس کے انداز پر سر گھٹنوں پر ٹیکتے ہوئے مسکرا دی۔ امتحان کب شروع ہو رہے ہیں؟ اگرچہ اسے نعیم سے معلوم ہو چکا تھا بی اے کے امتحان میں صرف ایک ہفتہ رہتا تھا، وہ سر گھٹنوں سے اٹھا کر اسے کوئی جواب دیے بنا اپنے ہاتھ کے خوبصورت ناخنوں کو تکنے لگی۔ تو آج بھی نہیں بولو گی تم؟ اور اس نے سر دھیرے سے نفی میں ہلا دیا۔ میں مارے جھنجھلاہٹ کے وہ بول ہی نہ سکا، اور وہ لال لال مننے سے پھول کو چھوتے ہوئے ہولے سے مسکرا دی۔ ناراض ہو اب تک؟ شاہی نے اب بھی سر نفی میں ہلا دیا۔ پھر؟ وہ اب بھی چپ رہی۔ آخر کیوں نہیں بولتی ہو؟ اسے تو اس کی جھنجھلاہٹ میں مزہ آ رہا تھا، شاید بول ہی لیتی۔ آخر تو ان کی ایسی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، مگر یوں چپ سادھ کر اسے تنگ کرنا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کی پچھلی حرکتوں کا بدلہ لینے کا یہ اچھا طریقہ ہاتھ آیا تھا۔ وہ اب بھی نہیں بولی۔ نہ بولو، میں بھی دیکھوں گا کب تک نہیں بولتی ہو۔ وہ مشتعل سا ہو گیا، اور وہ انہیں لال لال ننھے منھے پھولوں کے مزید قریب سمٹ آئی۔ تم پوجا کرو، میں چلتا ہوں۔ وہ جھنجھلایا جھنجھلایا باڑ کی پتیاں نوچتا وہاں سے چلا آیا۔ اس نے تو ایسی چپ سادھ لی تھی کہ اس کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیتی، خاموشی سے گھنی خوبصورت پلکیں اٹھا کر اسے گھور لیتی اور بس، یا پھر زیادہ سے زیادہ معصوم سے انداز میں سر کی ہلکی سے جنبش سے ہاں یا نہ کر دیتی۔ ماتھے پر شکنے، نظروں میں غصہ اور آواز میں کرختگی شاید اس کی بے انتہا نزاکت کی نفی کرتے تھے، یا پھر شاید وہ ان چیزوں کا بار اپنے نازک وجود پر برداشت ہی نہ کر سکتی تھی۔ نگاہیں اس کی پچھلی حرکتوں کے لیے شاکی انداز لیے ہونٹ خفیف سے متبسم رہتے، اور بس کتنا انوکھا انداز تھا ناراضگی کا، نرالا نایاب انداز۔ آج اس کا پہلا پیپر تھا، اور رات وہ اسے وش کرنے گیا تھا۔ نایاب گلابوں کا بڑا سا مہکتا گلدستہ ہاتھ میں لیے وہ رات کی تاریکی میں ٹیرس کی طرف گیا تھا۔ اس نے قریب جا کر تالی بجائی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کا ٹیرس کی طرف والا دروازہ کھل گیا تھا۔ ساتھ ہی پہلے اس نے دروازے میں سے سر ڈال کر باہر دیکھا تھا، اور پھر آنکھوں میں وہی جلتے بجھتے دیپ لیے ریلنگ تک آ گئی تھی۔ چپ چاپ خاموشی سے وش یو گڈ لک بلا تمہید بڑے بڑے مہکتے گلاب سے تماتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا تھا۔ ہاتھ میں لیتے ہی اس نے اپنا چہرہ ان بھیگے بھیگے تازہ تازہ گلابوں پر رکھ دیا تھا۔ ان کی مسحور کن خوشبو سے وہ مسحور بھی ہوئی تھی، مگر بولی کچھ نہیں، بس پھولوں ہی کو تکتی رہی۔ کل انگلش کا پیپر ہے؟ وہ نعیم سے سب پوچھتا رہتا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ جانتا تھا پہلے سے۔ اس نے سر کی جنبش بھی گوارا نہ کی۔ پہلے بتاؤ، بولو گی مجھ سے یا نہیں؟ اور اس نے سر معصومیت سے نفی میں ہلا دیا۔ اس کی نفی میں ہاں ہوتی تھی، اس کی ہاں میں نہ ہوتی تھی۔ وہ مسحور سا اسے دیکھتا رہا۔ ایک بات کہوں؟ شاکی کی نظریں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ تمہاری کھلی پلکوں میں غصہ ہوتا ہے۔ غصہ بھی نہیں، بلکہ جیسے خفا سی ہو، مگر وہ شوخ نظروں سے اسے دیکھتا شرارت سے ہنس دیا۔ مگر جب بھی کبھی کسی بات پر تمہاری پلکیں جھک جاتی ہیں تو لگتا ہے تمہیں بھی کسی کا خیال آتا ہے، اس نے چبا چبا کر کہا، اور وہ چہرہ دوبارہ پھولوں پر رکھتے ہوئے پلکیں جھپکانے لگی۔ اچھا اب اندر چلو، سردی بہت ہے، اور تم بہت نازک ہو۔ بات تو تم کرو گی نہیں، خواہ ٹائم ویسٹ کیا ہے تمہارا۔ اچھا بھئی، وش یو بیسٹ آف لک، پاس ہونا اس بار، سمجھی؟ وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا آیا تھا۔
دن کے 2 بج چکے تھے۔ آفس میں بلا مقصد بیٹھا وہ میز پر رکھے پین سے کھیلتے ہوئے اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ پیپر دے کر آ چکی ہوگی، پیپر کیسا ہوا ہوگا، یہ خواہش دل میں ابھرتے ہی وہ جھنجھلا اٹھا۔ انداز اگرچہ قاتل سہی تھا، بہت صبر آزما۔ اپنی محبت کے اظہار کے بعد تو وہ دیوانگی کی حد تک اس کے لیے بے قرار رہنے لگا تھا۔ وہ کچھ بولتی بات کرتی تو تبھی وہ بھی اپنی بے قراریاں بتاتا اسے۔ کس خاموشی سے اسے سزا دیے جا رہی تھی، خاموش نگاہوں سے، متبسم لبوں سے۔ ڈنر سے واپسی پر تو پھر بھی کچھ ہاں نہ بلکہ نہ کر ہی لیا تھا، مگر اب ایک مستقل چپ تھی۔ اور وہ پاؤں پٹکتا آفس سے اٹھایا، کھانے کے بعد سو کر اٹھا، برآمدے میں نکلا تو دیکھا وہ نیلگوں آسمان پر نگاہ کیے کھڑی تھی۔ یا تو تازہ دم ہونے باہر نکلی تھی یا پھر شاید اسی کا صبر آزمانے۔ تھوڑی دیر ارد گرد دیکھتی رہی اور پھر اندر چلی گئی، شاید اگلے پیپر کی تیاری کرنے۔ وہ جھنجھلایا سا اندر چلا آیا، مگر اس کے باوجود ناراضگی کا اس کا یہ انداز اسے ایسا بھایا تھا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس اسی کی شاکی نظریں اور متبسم لب اس کی نگاہوں کے سامنے رہتے۔ آج اس کا آخری پیپر تھا، ماما سے اسے معلوم ہوا تھا۔ اس کے تمام پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے اور کل ہی وہ ماما کی ہمراہی میں صبح کی فلائٹ سے اپنے آبائی گاؤں کے لیے روانہ ہونے والی تھی، کیونکہ اس سے اگلے دن مسٹر فصیح احمد امریکہ سے سیدھے اپنے آبائی گاؤں پہنچ رہے تھے۔ اس کے محسوسات کچھ ملے جلے سے ہو رہے تھے، وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ وہ 3 ماہ کے لیے جا رہی تھی، جبکہ وہ 3 دن بھی اسے دیکھے بغیر مشکل سے گزارتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سے باتیں کرے، مگر پھر وہی، اس نے آگے سے بولنا ہی نہیں تھا۔ وہ بولتی تو اب تک شاید اسے کہیں باہر لے کر جاتا یا بلاتا، تنہائی میں ملتا، اپنے بے قرار جذبوں کا اظہار کرتا، کچھ اس کو بھی قریب سے پرکھتا۔ وہ جو اس کے لیے اتنا بے قرار تھا، کیا وہ بھی انہی جذبوں سے ہمکنار تھی؟ جہاں اس کی شاکی نظروں متبسم لبوں سے اس نے یہ اخذ کیا تھا کہ وہ بھی اس کے پیار کی قدر کرتی ہے، وہاں اسے یہ بھی تو خدشہ تھا کہ یہ محض اس کی عادت ہی نہ ہو۔ اتنی نازک سی چیز بدحیتی اور کرختگی کا مظاہرہ کیوں کر سکتی تھی؟ نظریں اس کی پچھلی حرکتوں پر شاکی رہتی تھیں اور لب متبسم رہتے تھے، تو لگتا تھا وہ بھی اسے پسند کرتی ہے، مگر وہ الجھن میں پڑ جاتا، پھر جھنجھلا اٹھتا۔ شام کو ٹیرس پر نظر آئی تھی، مگر وہ پاس نہیں گیا۔ کیا فائدہ تھا پاس جانے سے؟ وہ برآمدے کے مرمری ستون سے ٹیک لگائے یقیناً اداس ہو رہا تھا۔ شاہد نے بھی ایک نظر اس پر ڈالی تھی، پھر کچھ دیر وہیں کھڑی رہی تھی، مگر وہ پاس نہیں گیا، یوں ہی اداس چہرہ لیے اسے تکتا رہا تھا۔ اب کم از کم اسے دیکھتے رہنے پر تو پابندی نہیں رہی تھی۔ وہ اسے چاہتا تھا، یہ شاہد کو بھی معلوم تھا، اور اپنی پسندیدہ چیز کو لوگ دیکھتے ہی ہیں۔ صبح 10 بجے وہ ایئرپورٹ جا پہنچا۔ ملک سرور بھی انہیں سی آف کرنے وہاں موجود تھے۔ اسے وہاں دیکھ کر شاہد کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، لب مخصوص انداز میں متبسم ہو گئے تھے۔ وہ یقیناً اس کی وہاں آمد پر ناراض نہیں تھی۔ وہ ماما سے بھی ملا، ان کے گاؤں کے متعلق پوچھتا رہا، باتیں کرتا رہا، پھر ملک سرور سے باتوں میں مصروف ہو گیا، مگر اس کے باوجود وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی آواز ڈوبی ڈوبی سی ہے اور وہ بمشکل اپنی اداسی پر قابو پائے ہوئے ہے۔ آج تمہیں بولنا پڑے گا۔ ملک سرور ماما کو کچھ ہدایات دینے مڑے تو وہ بلا تمہید بول اٹھا۔ جانے کیوں، کئی دنوں بعد اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ پھر کچھ مروب سی نظر آنے لگی۔ پچھلے دنوں کی طرح بے نیازی نہ دکھا سکی، کچھ شاید اس کے لہجے کا تحکم بھی تھا کہ وہ جلدی جلدی پلکیں جھپکانے لگی۔ نہ ان مخصوص شاکی نظروں سے اسے دیکھا، نہ ہی لب متبسم ہو سکے۔ خط لکھو گی؟ چند لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھنے کے بعد وہ پھر بولا، اور اس نے گھبرا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ میں لکھوں؟ اس کا یخ بستہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے مزید پوچھا۔ اس نے پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ شاہد پلیز آج بولو، میں تمہیں ملنے آؤں گا۔ آ جاؤں؟ اس کے ہاتھ کو دھیرے سے جھٹکا دیتے ہوئے اس نے کہا، نہیں۔ بہت دنوں کے بعد آج وہ سر کے بجائے منہ سے بولی تھی۔ کیوں نہیں؟ بس نہیں۔ وہ کیا کہتی، بابا جان کیا سوچتے؟ اسے معلوم تھا اس کا ماحول زیادہ پابند نہ ہونے کے بعد بھی ایسا نہیں تھا۔ وہ خود بھی ان باتوں کی قائل نہیں تھی۔ لڑکے لڑکی کا ملنا جلنا، دوستی کرنا، یہ اس کے گھر کا ماحول نہیں تھا۔ کیسے وہ اسے دعوت دیتی آنے کی؟ اور پھر کوئی بچہ بھی ہو، وہ اس کا بھائی نہیں تھا، کزن نہیں تھا، خواہ مخواہ اسے بلاتی۔ وہ اسے چھیڑتا تھا، تنگ کرتا تھا، پھر اب شاید پسند کرنے لگا تھا، مگر اس طرح شاید وہ پہلے بھی پسند کی گئی ہو، اتنی تفصیل سے نہ سہی، دور دور سے ہی سہی۔ کئی لڑکے اس سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے، یقیناً
ان میں سے بھی وہ کسی کی پسند ہوگی۔ اور بات ہی کہ اس کا پسند کا انداز نرالا تھا باقی سب سے، مگر یہ سب اس کے سوچنے کی تو باتیں نہیں تھیں۔ بابا جان مختار کل تھے اس معاملے میں، اور وہ اندھا یقین رکھتی تھی اس بات پر۔ وہ اسے برا بھی نہیں سمجھتی تھی، یقیناً بہت اچھا تھا وہ، لیکن اول تو وہ شاید آج کل کے لڑکوں کی طرح صرف دوستی کا خواہش مند تھا، اور پھر اگر واقعی وہ سیریس بھی تھا، دوستی سے بڑھ کر بھی کوئی جذبہ تھا اس کے دل میں، تو وہ کوئی فیصلہ خود سے کرنے کی قادر نہ تھی۔ یہ اختیار بابا جان کو تھا۔ آج کل کے لڑکوں کی طرح میں ملنے آ جاؤں اور لڑکی آگے سے کہہ دے ہاں، وہ ہرگز ایسی باتوں کی قائل نہ تھی۔ راہ چلتے ایسے کئی لوگ مل جاتے ہیں، ہر ایک کو انکریج کرتے بھی نہ اسے اپنی تذلیل معلوم ہوتی تھی۔ وہ 16 سال کی پوری ہو گئی تھی تو بابا جان اسے پہلی بار مکس پارٹی میں اپنے ساتھ لے جانے لگے تھے۔ جب وہ تیار ہو کر باہر کار میں ان کے پہلو میں آ بیٹھی تھی تو بابا جان کہنے لگے، بیٹے، لڑکی ایک شیشے کی مانند ہوتی ہے، ذرا شوق لگا اور ٹوٹ کر بکھر گیا۔ تم اب سمجھدار ہو، میں تمہیں پردے میں نہیں بٹھاؤں گا کہ لڑکی بے دست و پا ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں تمہیں ہر جائز آزادی دوں گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ تم بلا سوچے سمجھے کوئی غلط قدم اٹھا لو۔ وہ قدرے رکے، کچھ سوچا۔ تمہیں ہر بات کا اختیار ہے، تم اپنی مرضی کی مالک ہو، مگر ایک بات یاد رکھو، ایک کام میری مرضی سے ہوگا، تمہاری زندگی کا ساتھی منتخب کرنا میرا کام ہوگا۔ تم اس سلسلے میں کوئی کوشش نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری شادی تمہاری مرضی کے خلاف کر دی جائے گی۔ وہ دھیرے دھیرے سوچ سوچ کر بول رہے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تمہاری مرضی اس میں ضرور شامل ہوگی، مگر وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، یہ معلومات مجھے ہوں گی۔ تمہارا کام صرف ہاں یا نہ کرنا ہوگا۔ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہوگی، میں یہ قطعی نہیں چاہوں گا بابا جان فلاں آدمی ہے، فلاں کاروبار کرتا ہے، یا بابا جان اس سے ملیے، یہ فلاں فلاں ہے۔ کبھی نہیں، یہ کام میرا ہے، تم اس کے متعلق سوچنا بھی نہیں۔ وہ متحیر سی بیٹھی بابا جان کو بالکل نئے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ یہ شاید اس لیے تھا کہ اب وہ عمر کے اس دور میں داخل ہو گئی تھی کہ جہاں بابا جان کے خدشات متوقع ہو سکتے تھے، اور بھی شاید انہوں نے موقع پر سمجھانا ضروری سمجھا تھا۔ بالکل ایک مشفق دوست کی طرح اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھائی تھی۔ وہ کم سن تھی، بے ماں کے تھی، اور بابا جان بسا اوقات ملک سے باہر رہتے تھے، اور پھر یہ باتیں اس کے ذہن میں یوں بس گئی تھیں کہ واقعی وہ کبھی بھولے سے بھی ایسا خیال ذہن میں نہیں لائی تھی۔ گھر سے باہر راستے میں، بازار میں، پکچر ہاؤس میں، مکس گیدرنگز میں اس نے کبھی کسی لڑکے کی معنی خیز نظروں یا ذو معنی مسکراہٹوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، کسی کو انکریج نہیں کیا، جبکہ یہ عمر ہوتی ہی ایسی ہے، فطری تقاضے ہی کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ ہر لڑکی اپنے کو اہم تصور کرتی ہے، بھول چوک کی یہی تو عمر ہوتی ہے، مگر نہیں، اس نے بابا جان کی بات یوں گرہ میں باندھ لی تھی کہ ہر بھول چوک کے امکانی راستے بند کر دیے تھے۔ جب زندگی کا ساتھی ہی انہوں نے چننا تھا تو پھر تردد کی ضرورت، اور پھر وہ کسی کو پسند بھی کر لیتی تو بابا جان اس کی شادی اس سے تو کرنے سے رہے، پھر خواہ مخواہ کا روگ پالنے سے مطلب۔ مرد تو زندگی میں ایک ہی آتا ہے، اور وہ بابا جان کے ذمہ تھا، پھر وہ کسی کو پسند کر کے دل کو روگ لگانے سے کیا فائدہ تھا؟ اس کی زندگی میں ایک ہی شخص آئے گا۔ آج اس نے زندگی میں پہلی بار سنجیدگی سے سوچا، اور وہ بابا جان کی مرضی سے ہوگا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جانے کیوں وہ بے طرح اداس نظر آ رہا تھا۔ میں تمہارے بغیر اداس ہو جاؤں گا شاہی بیگم؟ اس کا ہاتھ ہولے سے دباتے ہوئے خوبصورت پلکیں چپک کر اس نے دھیرے سے کہا تھا، اور وہ آہستہ سے ہاتھ چھڑاتی دھیرے سے مسکرا دی۔ جہاز کے ٹیک آف کا اعلان ہو گیا تھا۔ ملک سرور اور ماما بھی ان لوگوں کے پاس آ گئے تھے۔ وہ اسے جہاز کی آخری سیڑھی تک جاتے دیکھتا رہا تھا، پھر تھکے تھکے قدموں سے واپس پلٹ آیا تھا۔ کار میں بیٹھ کر وہ واپسی کے لیے روانہ ہوا تو اسے معلوم ہوا وہ اس کی زندگی کی عزیز ترین متاع تھی۔ اپنے آبائی گاؤں پہنچ کر اور بابا جان کو پا کر تو وہ جیسے ہر بات ہی بھول گئی۔ صبح سویرے اٹھتی، نماز پڑھتی، بابا جان کے ساتھ ناشتہ کرتی، فارغ ہو کر وہ اخبار دیکھتے اور شاید اس دن کے لیے پروگرام مرتب کرتی، پھر حسب پروگرام وہ بابا جان کے ساتھ چل پڑتی۔ کبھی چکور کا شکار کرتے، صبح سویرے نکل کر وہ شام کو ہی لوٹتے دونوں، کبھی گھر سے پیدل نکل کر اونچے ٹیلے پر بنی اپنی حویلی کے ساتھ ساتھ نیچے تا حد نظر بہتے نالے کے کنارے کنارے دور تک نکل
نکل جاتے، اپنے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے کچے مکانات کے آگے سے گزرتے، اپنے سیبوں اور باداموں کے باغات میں جا نکلتے۔ واپسی دوپہر کے کھانے پر ہی ہوتی۔ دوپہر کو دونوں آرام کرتے اور اس کے بعد اپنی وسیع و ریس قدیم طرز کی حویلی کی اونچائی پر بنے وسیع لان میں باپ بیٹی ڈھلتی دھوپ میں کرسیوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ بابا جان بالکل دوستوں کی طرح تھے۔ حسب عادت اس بار بھی امریکہ کے کئی سلائیڈ ساتھ لے کر آئے تھے، درجنوں تصویریں جو اسے رات کو بیٹھ کر پروجیکٹر پر دکھاتے رہتے۔ اس کے پیش قیمت تحائف لائے تھے اور بہت ساری وہاں کی نئی نئی باتیں اور خبریں بھی۔ وہ پہروں اکٹھے رہتے، اس کے امتحان سے لے کر سیاست تک پر بحث ہوتی رہتی اور یوں دن ہنسی ہنسی خوشی خوشی گزر رہے تھے۔ وہ بابا جان کی سنگت میں خوش تھی، بہت زیادہ، مگر دن کی مصروفیت سے فراغت کے بعد رات کی تنہائی میں جانے کیوں وہ چونک چونک اٹھتی۔ اس کی نظروں میں ایک شبیہ سی ابھرتی، لمبا قد، چوڑے شانے، متاثر کن پرسنالٹی، مسحور کن باتیں، ہر دم بولتی، پرکشش آنکھیں، اور اس کا دل یک بارگی دھڑک اٹھتا۔ ایسا تو اس سے قبل کبھی نہیں ہوا تھا۔ اتنی زیادہ دیر تک تو کبھی کسی کی صورت اس کے ذہن میں نہیں رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اس تصور سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی، نیند کی صحیح مگر بے سود۔ پھر وہ پاس رکھا کوئی میگزین اٹھا کر دیکھنے لگتی اور یوں دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں جا اترتی۔ اور اب تو وہ دن کو بھی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ بابا جان سے باتیں کرتے کرتے چونک اٹھتی۔ بابا جان کی موجودگی میں بے انتہا خوش ہوتے ہوئے بھی اسے لگتا اسے کچھ کمی ہے۔ کس چیز کی؟ یہ کیسی کیفیت تھی وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر تو جوں جوں دن گزرنے لگے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہی صورت نظروں کے سامنے رہنے لگی، کبھی اٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہوا، کبھی ہاتھ جوڑے معافی مانگتا ہوا۔ کیا تھا یہ سب؟ پھر آہستہ آہستہ اسے عجیب سی خواہش ہونے لگی، وہ تنہا ہو اور اسے کے متعلق سوچی جائے، کوئی مخل نہ ہو۔ اور تبھی وہ گھبرا کر لیٹی لیٹی بستر سے اٹھ کھڑی ہوتی، گرم گرم کمرہ چھوڑ کر باہر نکل جاتی، لمبی لمبی راہداریوں میں بلا مقصد ٹہلنے لگتی۔ کہیں وہ نادانستگی میں لاشعوری طور پر اسے پسند تو نہیں کرنے لگی تھی؟ سوچ کر ہی وہ دم بخود رہ جاتی۔ اور بابا جان کی پسند، ان کی چند سال پہلے کی گئی نصیحت، وہ الجھ جاتی۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ وہ سارا دن اپنے آپ کو مصروف رکھتی، بابا جان کے ساتھ، ماما کے ساتھ۔ اکیلے میں تو اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ ہوائیں بہت تیز چل رہی تھیں، لال لال ٹلے خاموش خاموش سے تھے، بے آب و گیا میدان اور ننگے پہاڑ چپ چاپ سے تھے۔ ماما اس کے لیے رات کو پہننے کے لیے نرم سا سفید بغیر آستین کا سویٹر بنتے ہوئے گزرے دنوں کا ذکر کر رہی تھیں، کچھ اس کے امتحانوں سے متعلق، کچھ وہاں کی کوٹھی کی دیکھ بھال کے متعلق، کچھ ان دنوں ادھر کی بے تحاشا سردی سے متعلق۔ اور وہیں وہ اس کا بھی ذکر کر بیٹھیں۔ وہ بری طرح چونکی، وہ چاہتی تھی ماما اسی کی باتیں کرتی جائیں۔ کیوں؟ اسے تو جیسے وہم سا ہو گیا تھا، اپنے آپ سے خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ 3 ماہ ان کے پڑوس میں رہا تھا، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا تھا، پھر اس کی پسند کا بھی دعویٰ کرنے لگا تھا، تقریباً روز ہی اس کی صورت نظر آتی تھی۔ اور یہی وجہ تھی شاید کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کا خیال ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دن اور اسی الجھن میں گزر گئے۔ وہ بابا جان اور ان کے چند ادھیڑ عمر دوستوں کے ہمراہ شکار پر گئی تھی۔ دن بہت اچھا مصروف سا گزر گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو واقعی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ شام ہو رہی تھی، سورج کی کرنیں سرمئی پہاڑ سے آخری بار جھانک کر چھپ چکی تھیں، افق میں سرخی مائل سیاہ رنگ گھل رہے تھے۔ دن تمام ہو چکا تھا، روشنیاں سیاہیوں میں بدل رہی تھیں، ماحول سوگوار سا ہو رہا تھا۔ وہ سب تھک چکے تھے۔ وہیں اونچی نیچی پتھریلی زمین پر خشک جھاڑیوں کے آس پاس بیٹھ کر وہ لوگ چائے پیتے ہوئے واپسی کی تیاری میں تھے۔ وہ بھی پیالی ہونٹوں سے لگائے چپ چاپ بیٹھی سامنے تاریکیوں میں ڈوبتے سیاہ پہاڑ کو تک رہی تھی۔ تبھی اچانک ملگجے اندھیرے میں سیاہ سوٹ میں ملبوس لمبا تڑنگا انسانی ہیولا پہاڑی کے دامن کے ساتھ ساتھ چلتا اسے نظر آیا اور اس کا دل بے ترتیب ہو کر دھڑک اٹھا۔ یہ وہ تو نہیں تھا، مگر قد کاڑ، سیاہ سوٹ کچھ ملتے جلتے سے تھے۔ اسے اپنی گہری مایوسی کا صاف احساس ہوا اور اب تو وہ اداس رہنے لگی تھی، چپ چاپ سی، افسردہ افسردہ سی۔ اتنے عرصے میں ایک بار بھی اس کے خیال کو ذہن سے جھٹک نہیں سکی تھی۔ 3 ماہ پورے گزر چکے تھے۔ پچھلے الیکشن کی وجہ سے جہاں امتحان لیٹ ہوئے تھے، وہاں رزلٹ
بھی تاحال نہیں آ سکا تھا۔ ہنوز غیر معینہ مدت کے لیے لیٹ تھا۔ اسے اکثر خواہش ہوتی رزلٹ آتا تو ایم اے کرنے کے لیے واپس وہاں جاتی، وہی ماحول، وہی سب کچھ پھر ہوتا۔ اسے شدید حیرت بھی ہوتی۔ بابا جان 1 ماہ بعد پھر امریکہ جا رہے تھے، 2 ماہ کے لیے۔ اس بار تو نہ ان کی آمد اس کے لیے وہ مکمل خوشیاں لائی تھی، نہ ہی ان کی دوبارہ روانگی کے خیال سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ایک تیسری چیز ان کے درمیان آ رہی تھی، تیسرا جذبہ، تیسری دلچسپی، تیسری کشش، جو اسے بابا جان، ماما، گھریلو دلچسپیوں اور آس پاس کی ذمہ داریوں کی طرف ڈھیل دے دے کر بھی واپس اپنی طرف کھینچے جا رہی تھی۔ ایک اور بھی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ اسے انجانے میں اس کا انتظار رہتا تھا، اس کی آمد کا، اس کے خط کا یا اس کے ٹیلی فون کا، اور پھر یہ سب نہ ہوا تو وہ اپنے آپ سے ہی الجھ پڑی، کیسے بلند و بانگ دعوے پیار کرنے لگا تھا۔ میں تمہارے بغیر اداس ہو جاؤں گا، اور پھر بالکل عین آج کل کے لڑکوں کی طرح پلٹ کر بھی نہ پوچھا۔ وہ مشتعل سی ہو گئی۔ اور پھر بابا جان کی روانگی میں صرف 3 دن رہتے تھے۔ ماما نے اسے بتایا کہ بابا جان کے ایک دوست نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ طلب کیا ہے۔ خاندان بہت اعلیٰ، لڑکا بہت اچھا ہے، اونچے عہدے پر فائز ہے۔ صاحب کہتے ہیں خاندان دیکھا بالا ہے، لڑکا شریف اور لائق ہے، مجھے پسند ہے، شاہ کی مرضی پوچھ لیں آپ۔ مگر ایک بات یاد رکھو، ایک کام میری مرضی سے ہوگا، تمہاری زندگی کا ساتھی منتخب کرنا میرا کام ہوگا۔ اور اسے اپنی گزشتہ سوچیں، پریشانیاں اچانک ہی حسن و خاشاک کی طرح بہتی نظر آئیں۔ 20 لڑکوں کے لیے اس کا رشتہ مانگا گیا تھا، مگر آج تک کوئی بھی بابا جان کے معیار پر پورا نہ اترا تھا۔ یا تو وہ بابا جان کو بے حد عزیز تھی اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، یا پھر بابا جان کا سٹینڈرڈ بہت اونچا تھا اور آج تک اس پر کوئی فٹ نہیں آ سکا تھا۔ بہرحال یقیناً یہ جگہ ہر لحاظ سے موزوں ترین تھی۔